آپ نے US ٹریول کرنا تو آپ اسی والٹ پہ گئے اور آپ نے جا کے جو ہے نا اس کو کنورٹ کر دیا ڈالرز میں. اب آپ جا کے اس کو کسی بھی جگہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ US گئے, ابھی کہاں پہ ہو رہا ہے, ابھی منی چینجر ہے بیچ میں جو آپ خود پیسے کما رہا ہے, جو وہ سارا کچھ کر رہا ہے. بیسکلی یہ چیز چل رہی ہے نا, دنیا نام چینج کر رہی ہے. یعنی آپ اس کو کرپٹو ایسٹ کہہ لیں, آپ اس کو کرپٹو کوائن کہہ لیں, اصل میں اس کا جو نیا نام ہے دیٹ از کرپٹو کوائن. میں نائکی پہ آرڈر کرتا ہوں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, یعنی یہ کرتا آپ اون کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. میں آگے کہتا ہوں نہیں سر یہ کرتا مجھے بڑا میرا ہے سر, آپ اٹھا کے لائے, آپ اچانک کہیں گے نہیں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یہ جو میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے دس از مائن. اگر اف یو ٹرین یور برین, جو کہ آج کل کے بچے کر لیتے ہیں کہ جی جو میں دیکھ رہا ہوں دس از ناٹ ریئل, آپ کو وامٹنگ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں, تو جیسے آپ اس دنیا سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کی وہی حالت ہوتی ہے جو خلا سے واپس آگے دنیا پہ ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور صاحب, جو کہ بلاک چین کے اندر ان کو مہارت ہے, ایکسپیرینس ہے 15 ایئرس کا. یہ CEO ہیں پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ کے, یعنی NG ٹیکنالوجی کے, جو کہ کنسلٹنٹ سروس پرووائڈ کرتی ہیں اور ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. سر بہت بہت شکریہ فرام لاہور. جزاک اللہ اگین. وہی کہ جی ہم لوگ جو ہے فائنلی مل بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, کبھی آپ کا میرا آنے جانے کا وہ سلسلہ چل رہا تھا ادھر ادھر, الحمد للہ. اچھا, اب تھوڑا سا بتا رہے تھے اپنے جو اپنی کمپنی کا نام انسٹیٹیوٹ کیوں رکھا میں نے. دیکھیں بلاک چین از انسٹیٹیوشنل چینج. جیسے میں مثال دے رہا تھا آپ کو پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ جی جب آپ پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ صرف پڑھانے والی جگہ تو نہیں ہوتی, وہ تو اس کے علاوہ آپ کو بہت کچھ سکھا رہے, پروش کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو انسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کنسلٹنسی بھی ملے گی, ڈیولپمنٹ سروسز بھی ملیں گی, ریسرچ سروسز بھی ملیں گی, وہاں پہ آپ کو ٹریننگس بھی ملیں گی. تو یہ ایک ڈفرینٹ تھوڑا سا اس کے پیچھے ہے, کیونکہ انسٹیٹیوشنل جیسے مینٹورس کو آپ انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, وہ آپ کو لائف اسٹائل سکھا رہا تھا. تو ہم بلاک چین میں لائف اسٹائل سکھاتے ہیں کہ بلاک چین میں لائف اسٹائل اصل میں کیا ہے. دیٹس وائی اٹس انسٹیٹیوٹ. اچھا, اب دیکھیں آپ کی جو ڈومین ہے ماشاء اللہ اس کے اندر بہت ہائپ ہے چیز ہے, جس طرح ایک AI کا ورڈ ہے, اسی طرح بلاک چین کے اندر میٹاورس کا بھی ایک کول ورڈ ہے نا. اگر آپ کو میٹاورس کا پتہ ہے تو آپ ایک کول بندے ہیں جنزی کی زبان میں کہا جائے. اچھا, تو اس میں دیکھیں اب جس طرح فیس بک ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کمپنی ہے, $1 بلین کی ویلیویشن ان کی, انہوں نے اپنا نام میٹا رکھا ہوا. تو ایک گیم پلان, ایک چیز اپنی پوری کمپنی کو رسک میں ڈالا ہوا ہے نا تھوڑا سا, کیونکہ ایک اتنا بڑا اسٹیپ لے رہے ہیں کہ جس سے ان کو کمپنی ڈوب بھی سکتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور تھوڑا بہت لاس بھی ہے, پتہ ہی سب کو ہمیں. تو اگر ہم شروع کریں اس کو تھوڑا بیک سے, ویب میٹاورس کو ہم Web 3 کہتے ہیں, ساری چیزیں کہتے ہیں. Web 1 کیا تھی, Web 2 کیا تھی, اور Web 3 کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ویب ایک تو سب سے پہلے ایک مسکنسیپشن سائڈ پہ کرتے ہیں, ویب ساری زندگی سیم رہے گا, ٹھیک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا ہمیشہ. ویب 1 سے جب ہم کنورٹ ہوئے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ سے ڈائنامک ویب سائٹس پہ آئے ہیں, تو بیک گراؤنڈ چینج ہوا ہے اصل میں, ٹھیک ہے. اس کا یہ نہیں تھا کہ جی فرنٹ اینڈ چینج ہوا ہے, فرنٹ اینڈ یس ماڈرنائز ہو گیا, لیکن وہ فرنٹ اینڈ ہی سیم رہا, اس کا بیک اینڈ چینج ہو گیا جس نے آپ کو سروسز جلدی دینی شروع کر دیں. سیم چیز Web 3.0 میں, فرنٹ اینڈ سیم رہے گا, بیک اینڈ بلاک چین پہ چلا جائے گا. میں لوگوں کو نا مزاحتاً ایک بات کرتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ جی جو آپ جیسے ماشاء اللہ ینگ لوگ ہیں نا, اپنی ہسٹری نہیں ڈیلیٹ کر پائیں گے کبھی بھی. سمجھ سکتے ہیں نا, آپ پہنچ گئے, آپ کے ویورز بھی پہنچ جائیں گے وہاں پہ کہ جو اپنی ہسٹری نہیں چینج کر پائیں گے کبھی. اب آپ اس کو ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جوڑ دیں. یعنی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, اف یو آر اے میک یوزر, یو نو آپ میک بک پہ بھی کال لے لیتے ہیں, آپ آئی پیڈ پہ بھی آپ کو کال آ جاتی ہے اگر آپ کا فون کسی جگہ پہ لگا ہو. اچھا, اب اگر میں اسی فون کو تھوڑی دیر کے لیے قریب لے کے جاتا ہوں آئی پیڈ اپنے لیپ ٹاپ کے, میک بک کے, تو وہ ان لاک ہو جائے, ٹھیک ہے. ہم امپریشن آپ اسی کے اوپر دے دیں, فون کے اوپر دے دیں, تو بیسکلی وہ ریموٹ اس کا وہ بن گیا نا, ریموٹ کی بن گئی اس کی. تو دس از بیسکلی جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اصل میں. تو Web 3.0 میں بیک اینڈ بلاک چین ہے, باقی پہلے Web 2.0 تک بلاک چین وہ جو ہے سینٹرلائز ڈیٹا بیسز آپ کی بیک بون ہے, ٹھیک ہے. اب Web 3.0 میں کیا تھا, اسٹیٹک ویب سائٹس تھیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو میں ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں. Web 1 میں میرے خیال سے یہ تھا نا کہ تھوڑا سا مجھے کریکٹ کیا گا میں غلط ہوں, آپ کے پاس ویب سائٹس تھیں جو آپ صرف ایک آرٹیکلس ریڈ کر سکتے تھے, آپ ان سے ٹریک نہیں کر سکتے.
پھر ویب 2 کے اندر آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, سارے چیز جہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, لیکن جو کنٹرول ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. وہ ساری چیزیں ایک کمپنی کے پاس ان کے رولس بک آپ فالو کرنے پڑیں گے, نہیں کریں گے تو آپ کو کمپنی سے باہر نکال دیں گے. اب ویب 3 کے اندر ہم جائیں گے تو ہمارے پاس ایک سینس آف اونرشپ ہوگی, اور ہمارے پاس ایک کیا کہتے ہیں اس کو ڈیسینٹرلائزیشن ہوگی کہ آپ کی وہ اپنی چیزیں کوئی آپ کو نکال سکتا ہے. کچھ رول بک ہوں گی تھوڑی بہت یوز کرنے کے لیے اس کو, لیکن ایز اے ہول آپ کی اس میں اونرشپ ہے, آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے. بالکل. دیکھیں جو ویب 1.0 تھا نا, اس کے اندر تھی اسٹیٹک ویب سائٹس, وہی آپ والی بات کہ وہ ہر دفعہ پوری لوڈ ہوتی تھی, بڑی سلو لوڈ ہوتی تھی. دین آ گیا ویب 2.0 جس نے اے آئی کی طرح اسمارٹ جو ہے نا آپ کو آپ کے ساتھ ایکچولی انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو ریکمنڈیشنز آنی شروع ہو گئیں, جیسے جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوں گے, جیسے ابھی آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نیچے بھی وہی والی ویڈیوز نظر آنی شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, آپ کے چینل کی ہی ویڈیوز نظر آنی شروع ہو جائیں گی, کہیں کسی اور پہ ایسی بلاک چین کی ڈسکشن ہوگی, وہ والی ویڈیوز ریکمنڈیشن میں نہیں. سیم چیز نیٹ فلکس پہ ہو گئی. اب اس کے بعد ویب 3.0 آ گیا. ویب 3.0 میں آپ وہی بات جو دوبارہ میں پھر وہی شرارتن کروں گا کہ جی آپ ہسٹری نہیں ڈیلیٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے لاگ ان کر کے کچھ دیکھا ہے نا تو وہیں پہ رہے گا. ابھی تو جا کے آپ سینٹرلائز میں جا کے ایسے کر دیتے ہیں نا کہ ڈیلیٹ ہو گئی, تو وہ نہیں کر پائیں گے آپ. اس میں فائدہ ایک بھی ہے نا کہ اس میں انانیمٹی بھی تو ہے, پتہ بھی چلے گا کون تھا وہ بندہ, ٹھیک ہے نا, نام چینج تو نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کے اندر نا ہوتا یہ ہے کہ وہ یونیک ہوگی اسی کے تھرو. اچھا یہاں پہ نا نارملی ایک چیز لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی کئی دفعہ, اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں, دیٹ از IPv6. IPv6 کا ایک رول ہے, جیسے ابھی IPv4 چل رہا ہے. خیر میں اپنے پڑھنے والے دور سے یہ چیز پچھلے یعنی 23 سال ہو گئے مجھے انڈسٹری میں, تب سے سن رہا ہوں IPv4 ختم ہونے والا, آج تک تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو IPv6 کیا چیک کرے گا وہ آپ ابھی IPv4 میں کیا ہوتا ہے, ملٹیپل ڈیوائسز ہیں, ہر ڈیوائس کو علیحدہ ایک IP ملتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اب کیا کرے گا IPv6 آپ کو ایک IP ملے گا صرف, جو کہ آپ کی ہر ڈیوائس پہ چلے گا. اگر آپ اس IPv6 کو اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا پارٹ بھی بنا دیں تو اب سب کو پتہ لگے گا آپ کہاں سے کس ٹائم کیسے وہ ہوئے ہیں, لاگ ان ہوئے ہیں. بے شک آپ VPN بھی لگا لیں, بات فالو کر رہے ہیں. تو ایک وہ جو جس کو ٹیررزم کہہ لیں, ہیکنگ, وہ جو بھی نام آپ اس کو دے لیں اس ٹائم, یعنی وہ کلپریٹ چیزیں ہونی آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی. بات فالو کر رہے ہیں, یعنی اب دیکھیں نا IPv6 آپ نے اس کو VPN کو, وہ تو آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا پارٹ ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جس طرح ابھی بلاک چین کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں, وہاں پہ آپ کا اوریجنل نام تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, اور آپ ملٹیپل پلیٹ فارم بلاک چینس کے اندر ملٹیپل اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کی وہاں پہ کوئی KYC ہو رہی ہے, تو آپ ٹریک کیسے کریں گے کسی ٹیررسٹ. اچھا یہ جو ہے نا یہ میں تو خیر شروع سے کہتا ہوں آپ ٹریک نہیں کر سکتے ٹریک, لیکن یہ صرف یہاں کے لیے. اگر آپ سپوز کر لیتے ہیں, یعنی جو آج کل کرپٹو کوائنس چل رہے ہیں, خیر ان کا نام چینج ہو گیا, کرپٹو کوائنس ہے, دس از ناٹ کرپٹو کرنسی اینی مور, اینڈ یو نو آئی ایم کوائٹ اگینسٹ آف اٹ, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اس کے اوپر لوگ کمنٹ کرتے ہیں بڑے مزے کے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. جو ریئلٹی ہے وہ ہے CBDCs, دا سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسیز, جیسے آپ کا اسٹیٹ بینک ہے. اچھا یہاں پہ نا لوگوں کے دماغ میں ایک کوشچن آتا ہے, وہ جی پھر تو کرپٹو کوائنس جو ہیں وہ تو اس وجہ سے آئے تھے کہ جی لوگ ٹرانزیکشنز بڑی جلدی کر لیں گے, بارڈر لیس ٹرانزیکشنز ہو جائیں گے, سب کچھ CBDC میں بھی ہو جائے گا. اچھا جی گورنمنٹ اونر نہیں ہوگی, گورنمنٹ کا اونر اگر آپ کسی کرنسی کو یوز کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کا اونر ہونا بنتا ہے, کیونکہ اکانومی نے ویسے اوپر نیچے ہونا. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے جی, میں پھر نا اس کے لیے وہی پھر مزاحتاً ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جی اچھا اگر آپ کو اتنا کسی کو بھی ایشو ہے نا کہ جی مجھے تو کنٹری اون نہ کرے میری کرنسی, میں کہتا ہوں پھر جو ہے نا آپ بغیر پاسپورٹ کے آپ کنٹری میں رہتے ہی نہیں, پاسپورٹ آپ کو کیوں چاہیے, صرف جا کے نا آپ نے دوسرے بارڈر کے یوں کر کے پاؤں رکھ کے بس واپس آنا, تو واپس تو نہیں آتے ٹھیک ہے نا. تو آپ خبروں میں آئیں گے, آپ خبروں میں آئیں گے بڑے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو دا پوائنٹ از کہ گورنمنٹ جو آپ کی CBDCs ہیں اس کے اندر وہ پرابلم سالو ہوں گی. جیسے آج کل ڈیجیٹل یوان بن گیا, ٹھیک ہے, 72+ کنٹریز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انڈیا نے اپنا انڈین روپی لانچ کر دیا, اسٹیٹ بینک کے بھی گورنر نے ایک دفعہ کہا تھا آئی تھنک 2020 میں کہ جی یس وی آر ورکنگ آن اٹ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن اب آپ اس کو جو بارڈر لیس سو کالڈ جس کو ہم کرپٹو کوائنس کے اندر کہتے ہیں, میں اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک والیٹ ہے جو کسی بھی بینک کا ہے, اس کو ہم ڈیجیٹل والیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو دیٹ از اے یونیک والیٹ فار یو, جس میں آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس ہیں. اس کے اندر اس ٹائم پڑے ہوئے ہیں
کتنے کا ڈالر ہے مثال لے لیں 302 آئی تھنک, تو 3,20,000 روپے پڑے ہیں اس کے اندر. آپ نے US ٹریول کرنا, تو آپ اسی والیٹ پہ گئے اور آپ نے جا کے جو ہے نا اس کو کنورٹ کر دیا ڈالرز میں. اب آپ جا کے اس کو کسی بھی جگہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ US گئے, ابھی کہاں پہ ہو رہا ہے, ابھی منی چینجر ہے بیچ میں جو آپ خود پیسے کما رہا ہے, جو وہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو بیسکلی یہ چیز چل رہی ہے نا, یہ ساری چیز ختم نہیں ہو جائے. ایک تو بارڈر لیس ہو گیا آپ کے, نہیں ہوئے, آپ کو وہ ٹرانزیکشن فیس آپ کی بچ نہیں گئی. یعنی آپ نے بیسکلی اپنے پیسے ہی خود بخود کنورٹ کر لیے کسی اور جگہ اسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, وہی سو کالڈ جو لوگ ہمارے انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا, وہ بڑی مزے کی باتیں کئی دفعہ کر جاتے ہیں. ابھی میٹاورس پہ بھی آتا ہوں میں, جو کہ جی میٹاورس میں روحیں ٹریول کریں گی, آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن کر سکتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو. مجھے بھی پتہ نہیں اس کا کیسے کریں گی. یعنی میں نے نا اس دن یوٹیوب کے اوپر مزے کی بات ہے ایک وہ دیکھی کہ جی میٹاورس میں روحیں چلی جائیں گی, یعنی ایک تھم نیل تھا. واز لائک ہیں از ہی ہائی, یا ایگزیکٹلی از ہی ہائی. سو یعنی میں بہت پریشان ہوا اس بات پہ. تو ابھی ہم میٹاورس پہ بھی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک بارڈر لیس چیز نہیں بن گئی. آپ نے سپوز کریں US سے دبئی جانا ہے, آپ نے وہیں سے کنورٹ کیا, دبئی کی آپ کی کرنسی بن گئی. اب آپ کا والیٹ سیم ہے جو ہر جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. تو ایک اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے اور وہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. دس از دا ریزن آف اے بلاک چین. ہاں بلاک چین کے اندر یہ بھی کہ جی آپ کے پاس اگر 3,20,000 روپے آئے تو وہ آئے کہاں سے, آپ اس کا ریکارڈ دیں, وہ لوگوں کے ریکارڈ گم نہیں ہوں گے. ہاں بالکل. تو ایک یہ فائدہ ہے, یہ FBR کتنی آسانی سے چیزوں کو پکڑ سکتا ہے, نیب کتنے آسان ہو جائے گا, FIA کے لیے کتنی چیزیں آسان ہو جائیں گی. صرف ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں اس چیز. یعنی میں ابھی جدھر سیشن دینے گیا ہوا تھا وہاں پہ میں ان کو ایک مثال بتا رہا تھا کہ جی آپ اگر میٹاورس کے آگمنٹڈ ریئلٹی کی کوئی کام کر رہے ہیں آپ, تو جی آپ اندر انٹر ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ سب نے گلاسز لگائے ہوئے جتنے FBR میں لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو آپ کو نا آپ کے اوپر لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے کہ جی ٹیکس پے کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, فائلر یا نان فائلر. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہو, سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ جو ریئل یوز کیسز ہیں نا ان کی طرف سوچنا چاہیے تاکہ ہم آگے کی طرف گرو کریں, رادر دین کہ ہم وہ اسمال منی جلدی منی والے چکر میں پڑے رہیں. کیونکہ اس میں ایک ایگزامپل یہ بھی ہے نا کہ اصل میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں یوزرز وغیرہ, اس کے لیے کرپٹو کرنسی یوز کرنی پڑیں گی ہمیں نا. یہ جو آپ سارے نیٹ ورک بتا رہے ہیں ان کے ڈالرس تو بلاک چینس کے اوپر نہیں اسپینڈ ہو سکتے نا. میں وہی ایکچولی کلیریفائی, چلیں میں اس کو اور کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کون سے بلاک چین پہ آپ کو کرپٹو کرنسی دینے کی ضرورت ہے؟ ایتھیریم از اے بلاک چین, رائٹ. ہائپر لیجر پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو, رائٹ. ہائپر لیجر از انادر فریم ورک. اب اگر پاکستان اپنا بلاک چین بنا لے, اس میں آپ کو کرپٹو کرنسی کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور اون بلاک چین. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جب آپ نے اپنا بلاک چین بنا لیا, سارے بینکس جو ہے اسٹیٹ بینک کے انڈر آ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, آپ کو کوئی فیس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کیوں کرپٹو کرنسی ریکوائرڈ ہے؟ آپ اپنا ڈیجیٹل روپی بنا کے وہاں پہ آپ فیس لگا رہے ہیں. کرپٹو کرنسی ہو نا, دیٹ از ناٹ اے کرپٹو, دیٹ از ڈیجیٹل کرنسی ایکچولی. سر کرپٹو کرنسی میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں آپ کو کہ ابھی تک یہ جو آپ نے کہا نا کرپٹو کرنسی کو کرپٹو کوائن کہا جاتا ہے. یس, میں بہت سارے لوگ جو میں کیا اس میں چیزوں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی از ناٹ اے کرنسی, از این ایسٹ, از اے ڈیجیٹل ایسٹ جو کہ کنورٹیبل ہے. جس طرح NFTs ہیں, اتنی ساری چیزیں. آپ کچھ چیز دیتے ہیں, جیسے یہ کلاس ایک ایسٹ ہے, ہم نے پیسے دیے کلاس لے لی, ٹھیک ہے. اسی طرح کرپٹو کرنسی ایک ایسٹ ہے کیونکہ آپ نے پیسے دیے, یہ لے لی. نہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بلاک چین بناتے ہیں. بلاک چین کے بعد ڈیجیٹل روپی جو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ USDT ہے جس طرح. نہیں, دیٹ از ناٹ USDT از ناٹ اے ڈالر. ناٹ اے ڈالر, آئی نو ایگزیکٹلی. اس کا ایکویولنٹ ایک میں پتا کیا, میں بٹ کوائن وغیرہ میں بتا دیتا ہوں, میں بٹ کوائن وغیرہ کیا سمجھتا ہوں. پاکستانیوں کو جلدی سمجھ آنی چاہیے یہ چیز جو میں شاید مثال دوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کو اسے ایسے لے لیں کہ جی ہم فائلیں نہیں بیچتے, جو پلاٹس کی فائلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک نے پہلے 1000 کی لی, اس نے آگے 2000 کی بیچ دی, پھر 3000, پھر 4000, پھر 10,000, پھر 50,000, لاکھ, ٹھیک ہے. دس ایسٹ ہے, وہ بھی ایسٹ ہے. کدھر ایسٹ ہے سر؟ دیٹ از این ایسٹ, فائل ہے سر. وہ لوگوں نے بنا دی ہے نا اس کو, اس کے دیٹ از دا سیم تھنگ. اب میں بتاتا ہوں وہ کیسے نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو سنیں اس بارے میں. دیکھیں آپ نے اس طرح ایگزامپل دی نا کہ وہ فائلیں چل رہی, نیچے کوئی زمین نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے زمین کی تو بات ہی نہیں کی تھی ویسے, ابھی میں اس کی طرف آنے لگا تھا, لیکن چلیں آپ کریں. نہیں, سوری آپ اپنا پورا کر لیں کہ دیٹس این ایسٹ, ٹھیک ہے. تو دس از دا سیم تھنگ. اچھا,
اب اس کے پیچھے وہی آپ والی بات جو کہ زمین تو ہے کوئی نہیں, انہوں نے اسی پیسوں سے آپ کو زمین لے کے دینی ہے. یہاں پہ بھی چکر یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جی چلیں آپ سے ایک کوشچن, اچھا آپ میرے سے کوشچن کرتے ہیں, ابھی میں آپ سے کرتا ہوں, جو کرپٹو کرنسی کا اونر کون ہوتا ہے؟ وائی ڈز اٹ میٹر؟ اٹ ڈز میٹر. وائی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈی سینٹرلائز ہے نا وہ, ہم کانسیپٹ سمجھے, کانسیپٹ سینٹرلائز نہیں ہے. ایکسچینجز کے اوپر جا کے وہ سینٹرلائز بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اونر وہ نہیں ہوا جو ایکسچینج کا اونر ہے. ایکسچینج اونر ہوئی. اگر ایکسچینج بند ہو جائے, پچھلے دنوں FTX جو بھی نام ہے وہ بیٹھ گئی تھی, تو کیا ہوا تھا اس سے پہلے میٹ کاکس کا ایک بہت بڑا ہوا, ٹھیک ہے. ایکسچینجز سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں. آپ کو والیٹ کے اوپر جس طریقے سے, جیسے آپ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا والیٹ ہے, یعنی جو اس کی ایپ ہے, پیسے تو اس میں میرے ہیں, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بند ہو جائے کیا کریں گے؟ گئے پیسے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیٹ از دا سیم تھنگ دیئر. یہی کیس ہے نا کرپٹو کرنسیز کے اندر بھی. بالکل ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں. میں تو اس کے اوپر میرا یہ آرگومنٹ ہے ہی نہیں کہ کرپٹو کرنسی سینٹرلائز ہے ڈی سینٹرلائز ہے. میرا آرگومنٹ اس پہ ہے جو ابھی آپ ایگزامپل دے رہے تھے فائلوں والی, اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اب میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک فائل ہے, فائل کے نیچے کوئی زمین نہیں ہے اور وہ روٹیٹ کر رہی ہے, اسی طرح کرپٹو کرنسی ہے. کرپٹو ایسیٹس سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کرپٹو ایسیٹ ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں کہ ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی جیب میں ابھی جو نوٹ پڑے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایکچولی چکر پتہ ہے کیا, وہ ابھی جو ڈیجیٹل والیٹ والی میں بات کر رہا ہوں, نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پیپر ہے, کاغذ ہے, اس کی کیا ورتھ ہے, کون بتا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک. ورتھ اس ٹائم کچھ نہیں ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن پتہ ہے نا ہمیں. لیکن وہ ایک جب پہلا نوٹ بنا تھا نا, دیٹ واز لائک دس مچ, A4 سائز کا تھا, آپ کو پتا ہوگا, جو کسی سونے کے اگینسٹ بنایا گیا. بعد میں جو کرپشن ہوئی یا چیزیں ہوئی, دیٹس انادر اسٹوری. ادر نہیں, سیم اسٹوری ہے سر, میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی اونرشپ کس کی ہے؟ اس کی اونرشپ ہے گورنمنٹ کی. ہاں گورنمنٹ ایسے ہی. بٹ کوائن یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی اگر غائب ہو جائے, اونرشپ کس کی ہوگی؟ ہاں کوئی کسی کی نہیں ہوگی. ہاں ایسے ہی ہے. دیٹ از ناٹ دا سیم تھنگ. اچھا جو CBDC کی میں بات کر رہا تھا نا آپ کو, دیٹ از ناٹ بیسکلی دنیا, اس لیے میں نے اب کہا کہ اب دنیا نام چینج کر رہی ہے. یعنی آپ اس کو کرپٹو ایسیٹ کہہ لیں, آپ اس کو کرپٹو کوائن کہہ لیں, اصل میں اس کا جو نیا نام ہے دیٹ از کرپٹو کوائن. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسیٹ کی طرح ڈیل کر لیں, لیکن آپ اس کو کرنسی کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے آج کل. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کرنسی تو وہ بہت ایک جو پڑھے لکھے عوام نہیں ہے, عام لوگوں نے اس کو کرنسی کا نام دے دیا تھا. بہت شروع کے اندر اس کو کرنسی کا نام دیا تھا, اس بعد سب نے اس کو ڈیجیٹل ایسیٹس کہا تھا. سر میں نے آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے, میں نے آپ کو ایک چیز دی, وہ 10 دن بعد چلنا بند ہو گئی ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ڈپینڈ کرتا, کوئی بھی نہیں ہے نا, میں غائب ہو گیا ہوں, بھاگ گیا ہوں. ہاں یہی کچھ تو کرپٹو کرنسی میں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ الیگل بن جاتی ہے یا پھر وہ لیگل اور ان لیگل از سم تھنگ ایلس. یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. جیسے جب KPK میں ہم نے کمیٹی بنائی نا اس پوری چیز کے اوپر, تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ تھی کہ جی یہ لیگل ہونی چاہیے یا نان لیگل ہونی چاہیے. بہت سارے میں کہہ رہا ہوں پھر اس والے پہ ہمارا جو آپ فائلوں والی ایگزامپل دے رہے تھے. ہاں وہ آپ کریں. تو وہ فائلوں والی چیز میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح ہے کہ اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے بالکل بھی, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اس کی ویلیو ہے, لیکن وہ کبھی بھی بھاگ سکتا ہے. تو دونوں میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا. ایکچولی وہ میں جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں مجھے ڈفرینس نہیں لگتا, یعنی کہ کیونکہ شاید میں ڈیٹیل تھوڑی زیادہ جانتا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا. اچھا اب دوسری جو میں بات کرنے لگا تھا, کیا بات کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ لیگل کی بات کریں. ہاں لیگل اور ان لیگل جب ہم نے KPK کے اندر وہ بنائی نا کمیٹی, تو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا جی کہ یہ تو غریبوں کے لیے بن رہی ہے, اس کے اندر جو ہے نا لیگل اور ان لیگل. بات یہ ہے کہ ہم نے جب گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ نہیں بیسکلی جب آپ عام عوام کے لیے بات کرتے ہیں نا, جیسے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے ماشاء اللہ فاسٹ ہیں, تو ٹیچر کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ جی اس بندے کو زیادہ آتا ہے, وہ ہمیشہ پتہ کس کو دیکھتا ہے, جس کو کم آتا ہے, اس نے اس کے حساب سے پڑھانا ہوتا ہے ہمیشہ, تاکہ اس کو سمجھ آئے. اچھا تو جب آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ آئیں اس میں انویسٹ کریں, جیسے ہمارے یہاں قومی بچت کی چیزیں بھی چلتی ہیں, ہمارے یہاں سیونگز اکاؤنٹ بھی چلتے ہیں, بے تحاشا چیزیں چلتی ہیں. ابھی غلط صحیح کی بات نہیں ہو رہی, چلتی ہیں یہ ساری چیزیں. اگر ہم نے اس کو لیگل کرنا تھا نا, تو اس کے لیے ایک بزنس پلان تھا کہ ٹھیک ہے آپ بیک اینڈ پہ کرپٹو کرنسی رکھیں, فرنٹ اینڈ پہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہونا چاہیے, جو کہ ایک عام آدمی کے 100 کا نوٹ وٹ ایور, اب وہاں پہ وہ ایسٹ بن جاتا ہے. ایسٹ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے, ایسٹ ڈائریکٹ ایسٹ, اس کے بھی وہی آپ نے کہا کہ بھاگ جائے مجھے نہیں پتا,
لیکن گورنمنٹ جب اس کی اونرشپ لیتی ہے نا کہ وہ پیچھے سے وہ کس پہ انویسٹ کر رہی بتا رہی ہے کہ بٹ کوائن پہ انویسٹ کر رہی ہے یا کرپٹو کرنسی پہ انویسٹ کر رہی ہے, فرنٹ اینڈ پہ جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے, جو انشورڈ وٹ ایور کوئی بھی چیز ہے, یعنی کوئی کوائن ہے سپوز کر لیتے ہیں ہمیز کوائن, ٹھیک ہے, ہمیز کوائن دیا جا رہا ہے باقی سب کو. اب اس کوائن کا اونر کون ہے؟ اس کوائن کا اونر گورنمنٹ ہے. اگر پیسے ڈوبیں گے وہ گورنمنٹ دے گی. ہاں, اب یہاں پہ وہ اپلیکیشنز ڈفرینٹ طرح کی بن سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ آپ کی پرائسنگ کتنی اوپر نیچے جا رہی ہے, اب وہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو لیگل کر دیا. اب وہ ایک لیگل ٹینڈر کی طرح کام کر سکتا ہے. آپ اس کے اب ناؤ دیٹس این ایسٹ, کیونکہ اب میں اس کے اگینسٹ ڈفرینٹ چیزیں لے سکتا ہوں. میں نے جی سپوز کریں ایک کوائن 1 کروڑ کا, میں 1 کروڑ کا گھر لے لیتا ہوں, تو میں اس صرف میں نے اونرشپ چینج کرنی ہے اس لیول پہ, لیول 2 پہ کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, لیول 2 پہ میں نے اونرشپ چینج کرنی ہے. لیکن اگر میں یہ کام کرپٹو کرنسی کے ساتھ تب تک نہیں کر سکتا ہوں جب تک وہ اس کا کوئی لیگل وہ نہیں ملے گا مجھے. یعنی ابھی ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے نا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے, جو میں پہلے بات کرنے لگا تھا, کہ کم سے کم کتنے اس کو لوگ کتنے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں لائک کہ جی یعنی اس کا جو میکسیمم جو چیز ہے یوز کیس کیا بنتا ہے, تو اس ٹائم تک بٹ کوائن کا جو میکسیمم یوز ہے, لوگ لاکھ اس پہ کہیں, مجھے نہیں پتا لوگوں کی ریسرچ کیا ہوتی ہے, لیکن یس ڈارک ویب پہ چلتا ہے. ڈارک ویب کی ٹینڈر وہ چیز ہے جو منی آپ کا وہ ہوئی ہے نا, منی لانڈرنگ مینلی وہ بٹ کوائن پہ ہوئی ہے. یہ سب کو پتہ ہے, اس پہ رپورٹس بھی آ گئی ہوئی ہیں. یعنی اب تو خیر بے تحاشا وہ چیزیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ جی لوگ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں کہ اس کو مینوپولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. ٹھیک ہے, ہاں میرا تو یہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سینٹرلائزیشن کے اندر کا مسئلہ ہے اس کا, دوسرا یہ مسئلہ ہے اونرشپ کا, تیسرا یہ مسئلہ ہے کہ مینیپولیشن کا. اصل میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں ایکواڈور نے غالباً جو ہے نا اس کو لیگل ٹینڈر بنا دیا تھا. جس دن بنایا تھا نا اسی دن جتنے فائنانس کے ایکسپرٹس تھے نا پوری دنیا کے, ہم لوگ ایک میٹنگ, مزے کی بات ہے اس ٹائم نا ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں فائنانس ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن وہ دوست ہیں سارے, تو میٹنگ چل رہی تھی ایک ایسی آن لائن ہماری نا, تو انہوں نے اسی ٹائم بات کی تھی کہ ایکواڈور ڈیفالٹ ہو جائے. بات فالو کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی نا مینیپولیشن کی, وہ تو جب نوٹ آئے تھے اس سے بھی ہوئی تھی. وہ تو ایک گراؤنڈ بریکنگ چیز نہیں کہ ہم کہیں یار اس سے مینیپولیشن ہو رہی ہے اس سے اس کو نکال دو. ٹیکنالوجی پہلے آتی ہے, لیگیلٹیز بعد میں آتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا, جی آپ پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں گے, اس کے بعد نا ہم اس کے کوائنس خرید لیتے ہیں اور جی ہماری اکانومی بوسٹ کر دے گی. نہیں جی, ہماری اکانومی بوسٹ نہیں کرے گی. دس از جوک, یہ بہت بڑا جوک ہے جس بندے بھی بندے نے کہا تھا. اب یہ آپ کو اس کا ریئل یوز کیس دیکھنا ہے. اصل میں نہیں, وہ بھی چیز نہیں ریئل یوز کیس. مسئلہ دوسرا ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ جو اس بندے نے کہا تھا کہ آپ لے لیں, آپ کی قومی خزانہ میں فائدہ ہوگا. میں نے ایک پریڈکشن دی تھی, وہ ہوا ہے اس کو فائدہ. کچھ گورنمنٹ نے انویسٹ بھی کیا دنیا بھر میں, وہ بالکل بھی فضول بات نہیں ہے. کچھ گورنمنٹس نے انویسٹ کیا. نہیں, میں تھوڑا سی بات, دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیزیں کرپٹو کے اندر بھی لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے, کیا ہے قومی خزانہ ہے, لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. آپ ایسے نہیں کہیں بھی ڈال دو اور وہ ڈوب جائے گا تو کون اس کا ذمہ دار ہے. اس کے لیے بزنس پلان ہے نا, جیسے میں نے بھی آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے فٹافٹ ڈیزائن کر کے آپ کو بتایا کہ دس از اے بزنس پلان. یعنی آپ قومی بچت کی بیک اینڈ پہ آپ اگلے بندے کو فرق نہیں فیل ہوتا کہ جی وہ آپ نے پیچھے کہاں انویسٹ کیا ہوا, وہ آپ نے لینڈ پہ انویسٹ کیا ہوا, وہ آپ نے بٹ کوائن میں انویسٹ کیا ہوا, دے ڈونٹ کیئر. لیکن اگلی چیز جو بندے کے پاس جا رہی ہے نا اس سے اس کو فرق پڑتا ہے. ہاں وہاں پہ آپ اس کو ایک ایپ دے دیں کہ جس کے اوپر وہ ٹریڈنگ کی طرح اس کو نظر آتا رہے کہ جی اوپر نیچے ہو رہی ہے پرائسنگ اور سارا کچھ چل رہا, ٹھیک ہے, دیٹس انادر ایشو. لیکن آپ کو اس کے لیے بزنس پلان بنانا پڑے گا پہلے. ایسے ہی نہیں کہ جی میں بٹ کوائن کو یا دس کرپٹو کرنسی کو بس لیگل کر دیں, جی کر دیں تو کرتے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے دیر از اے ویری بگ پلاننگ. ہاں جن لوگوں نے اس کو لیگل کیا ہے کچھ کنٹریز نے, جس طرح انہوں نے پوری اس کا یوز کیسز بنتے ہیں کہ بھائی کہاں کا یوز ہو سکتا ہے, ٹرائی کس طرح رکھنا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں جی ہمارا جو ہمسایہ انڈیا نے کیا جی اس کو لیگل, لیکن لوگ اس پہ بہت زیادہ وہ بنے. لیکن اگر آپ جا کے وہ پوری تقریر سنیں نا فائنانس منسٹر کی, شی سیڈ کہ اس پہ تقریباً 60% 30 بیچنے پہ اور 30 خریدنے پہ ٹیکس ہے اس کے اوپر. ٹیکس بہت ہائی ہوتا ہے. ٹیکس کیوں, اب وہی بات, ٹیکس کیوں ہائی کیا جاتا ہے تاکہ آپ چیزوں کو ڈسکریج کریں. اس کے بعد انہوں نے اپنا انڈین روپی لانچ کر دیا. وہ انہوں نے اپریل 2023 میں کرنا تھا, انہوں نے فیبرری میں کر دیا غالباً.
دیٹ از دا ریئل یوز کیس. آج ان کی جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں, کتنے کنٹریز میں, 28 کنٹریز میں ان کی وہ مانی جا رہی ہے میرا خیال. آئی ایم سوری اف آئی ایم رانگ. ہاں اپروکسیمیٹلی اتنے, آئی ایم سوری اف آئی ایم رانگ, لیکن کچھ اتنی ہی کہ جی جہاں پہ آپ ڈائریکٹ ڈالر دے سکتے ہیں, سوری ڈائریکٹ انڈین روپی دے سکتے ہیں, بالکل جیسے آپ جگہ جگہ پہ ڈالر دیتے ہیں. تو اگر آپ CBDC والی بات کو کریں نا, تو CBDC سیم ایک ہوگا جس کے اندر تمام کنٹریز کے CBDCs آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور وہ کنورژن کر رہے ہوں گے, تو آپ کی بارڈر لیس جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں نا اصل میں, وہ اچیو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے وہی بات, ورکنگ بہت زیادہ رکھوایا. ہم لوگ جو ہے نا وہی والی بات کہ جی ایسٹ لے لیتے ہیں. چلیں میٹاورس کے اوپر آتے ہیں. بہت باتیں ہو گئی اس کے اوپر. میٹاورس ایک عام بندے کے حساب سے دیکھیں, جس طرح جو لوگ سوشل میڈیا کے دور پہ بڑے ہوئے ہیں, 10 سال سے یوز کر رہے ہیں, ان کے طور پہ سوشل میڈیا تھا 2010 میں پیدا ہوئے ہیں. اور جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں 12-13 کے اندر, 14 کے اندر, جب کہ ہر چیز کا وہ جو ہے میٹاورس کی کچھ گیمز جو ہیں وہ لانچ ہو گئی ہیں, تو ان کی نظر میں اور عام لوگوں کی نظر میں کس طرح میٹاورس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میٹاورس از این ایکسپیرینس. میٹاورس از ناٹ لائک چاند پہ جا کے گھر خرید لو, سیدھی بات, ٹھیک ہے. دیکھیں, میٹاورس ایک ایکسپیرینس ہے. میں نارملی ایک مووی کا نام لیتا ہوں, ریڈی پلیئر ون. جس نے وہ دیکھی ہوئی ہے اس کو میٹاورس فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اس کے اندر ان کی اپنی کرنسی چلتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسیٹس خریدتے ہیں. اگین ایسیٹس والی بات آ گئی, دوز آر دا ریئل ایسیٹس, ٹھیک ہے. تو اس نے ایک بام خرید لیتا وہ, اور جو جگہ پہ وہ کیوب خرید لیتا جس سے 2 سیکنڈ پیچھے چلی جاتی ہے دنیا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایسیٹ تھا. اب اس کے اندر آپ اس کو ایسے سوچ کے دیکھیں ایک دفعہ کہ آپ کو نا, اب اس کی 2 ٹائپس ہیں میٹاورس. میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر کہ ورچوئلائزیشن, بلکہ چلیں ادھر سے ورچوئلائزیشن جو ہے نا, میں آج بھی سیشن میں بات کر رہا تھا کہ ورچوئلائزیشن کیا ہوتی ہے. کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ورچوئلائزیشن, ہم ورچوئلائز زندگی میں بھی جی رہے ہیں. یعنی لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں, ان کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, ان کو نہیں ٹائم کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب اچانک سے کیا ہوتا ہے جی, اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں نا گیم کھیلتے ہوئے, جو ایسے 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 ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سمپل ہے. تو کیونکہ ان کا مائنڈ وہاں پہ ہوتا ہے, دیٹس ورچوئلائزیشن. چلیں اس کی ایک اور مثال جو زیادہ اچھے سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, کہ وہ اچانک کرکٹ میچ دیکھتے دیکھتے اچانک نہیں کہتے رن لے رن لے رن لے, کیونکہ آپ انوالو ہوتے ہیں اس میں. آپ رونالڈو کو کہہ رہے تھے اس کو پاس دینا تھا نا, حالانکہ رونالڈو سے اچھا بندہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو پاس دینا تھا, اس کو پاس دینا تھا. یہ وہ اوپن, وہ اپنی اسٹریٹجیز میں کھیل رہا ہے, لیکن آپ اس میں انوالو ہیں. سپوز کر لیتے ہیں VR کے اندر سامنے کچھ نہیں ہے, اور وہ آپ کو ایک ایکسپیرینس دیتا ہے. جیسے آپ کے اس کے سامنے میں آپ کو ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے. آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی 1 کنال کا گھر, 1 کنال جگہ, 2 اسٹوری کی بلڈنگ چاہیے مجھے. وہ آپ کو گوگلز لگاتا ہے اور ملٹی ڈائمینشنل ٹریڈ مل پہ کھڑا کر دیتا. اب آپ وہ فیلر لے رہے ہیں بھائی, وہ فیلر کیا ہے کہ اچھا پورا گھر بنا ہوا ہے, فرنشڈ ہے. اچھا آپ اچانک اس کو کہتے ہیں یار یہ روم یہاں سے اس طرف کر دو, تو موو کر دیتا ہے. اب یہ آپ نے ایک فیلر لیا پورے کا پورا, اب اس کو موو کر, اب یہ ورچوئل ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں بتاتا ہوں مثالیں کیسے اس کی اور آگے کیسے بنتی ہیں. اب اور کہ وہ بھی کہ اندر کیسے ہم اس کے اور کیسے وہ جو کرپٹو کوائنز یا ڈیجیٹل کرنسی کو کیسے اس کے اندر ایمرج کیا جاتا ہے. اچھا یہ صرف آڈینس کی سمجھنے کے لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے میں کیا بات کرنے لگا. ایک اسی طرح چیز ہے آگمنٹڈ ریالٹی. وہ ریالٹی کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑی چیزوں کو یوز کرتی ہے. جیسے میں نے ابھی FBR کی مثال دی کہ اوپر لکھا ہوا نظر آ جائے کہ اس بندے نے پے کیا ہوا کہ نہیں کیا ہو تو پکڑ لو اس کو, ٹھیک ہے. اب سپوز کریں میں ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں, یا چلے میں آپ کے سامنے آیا ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا, ہاں آپ نے بتایا آپ فاسٹ سے پڑھیں لیکن مجھے آپ کی ڈگری کا نہیں پتا. جیسے میں یہاں پہ انٹر ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تو سپوز کر لیں کہ مجھے آپ کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے, اچھا آپ نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے, آپ کا یہ ٹوٹل فل نام ہے, یہ آپ کے گھر کا ایڈریس ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از آگمنٹڈ ریالٹی. اسی طرح آپ اس کو کہہ لیں کہ جی جو ونڈو شاپنگ ہے وہ ریالٹی میں آ جائے گی پوری, کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ چیز پسند آ گئی, آپ نے وہیں پہ کلک کی. اب وہ سارا سسٹم تو اس کے اندر ہے, لیکن کلک آپ نے ایسے کیا تو وہ آپ کو یہاں پہ بندی ہوئی نظر آنی شروع ہو گئی. دیٹس بیسکلی میٹاورس. یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. اب اس کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ فیس بک کے میٹاورس میں آ جائیں, آپ گوگل کے میٹاورس پہ آ جائیں, آپ مائکروسافٹ کے میٹاورس میں چلے جائیں. ورچوئلائزیشن میں جانا نا آپ نے. جیسے سپوز کریں آپ گوگل کے اس پہ گئے ہیں, تو یا چلیں پہ فیس بک پہ آپ گئے تو آپ کو گرین ڈاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے حمیز بھائی جو ہے نا آن لائن ہے, لیکن اگر میں میٹاورس کے اندر ہوں نا فیس بک کی, تو مجھے آپ سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے.
आप वैसे ही जैसे चैट कर रहे हैं आप गपशप लगा रहे होंगे, ऐसे दैट्स द फेसबुक्स मेटावर्स, ठीक है. अब अगर मैंने वहां पे कोई सर्विस परचेज करनी है, जैसे अभी भी आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं मार्केटिंग करने के लिए, अगर मुझे कोई चीज़ वहां पे चाहिए तो मुझे उनकी करेंसी में परचेज करनी है चीज़, जो पहले मैं शायद, या अगर वो CBDC वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, अब यहाँ पे ना बिटकॉइन चलेगा ना कोई और क्रिप्टो करेंसी चलेगी, उनकी अपनी चलेगी, लेकिन बैकएंड पे अगर CBDC को इसके साथ आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो आपके वॉलेट से डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देता है कि इस टाइम आपके पास इतने पैसे हैं जो आप इस अकाउंट में लगा सकते हैं. इसी तरह आप गूगल पे चले गए, वहाँ पे मैं ना किसी से बात कर रहा था, गालबन मैं उनको कह रहा था अभी जो है ना पाकिस्तानियों की एक बड़ी मज़े की आदत होती है, वो आप जैसे मैंने हुमैज़ भाई को ईमेल की है और मैं साथ ही कॉल भी करूँगा, हुमैज़ भाई ईमेल की रिप्लाई कर दो जरा, एक आदत है ना हम लोगों की. जब वहाँ पे ऐसे ईमेल नहीं होगी, वहाँ पे नॉक हुआ, बंदे ने दरवाज़ा खोला, सामने वो बंदा सामने खड़ा, वो पूरी ईमेल पढ़ के सुना रहा है भाई ये बात है, और आपने उसी टाइम जवाब दे दिया. ऑनलाइन उसी टाइम सब कुछ हो रहा है, ठीक है. अगर 2-3 दफ़ा उसने नॉक नहीं किया इसका मतलब बंदा ऑनलाइन नहीं है. अब जीमेल की सर्विसेज चाहिए, वहाँ पे जीमेल की करेंसी चल रही होगी तो आपका CBDC उसको जीमेल में कन्वर्ट कर दे. ऑडियंस के लिए ज़रा उसको एक्सप्लेन करते हैं CBDC को. CBDC सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज. मैं अभी थोड़ी देर पहले जो एक नेटवर्क नहीं बता रहा था वॉलेट का, देखें सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज का जो एक नेटवर्क है वो ये बनने वाला है, जो दुनिया से इस टाइम 72 कंट्रीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज ने इसको लॉन्च कर दिया. जैसे मैं अभी इंडियन रुपी की बात कर रहा था या डिजिटल युआन की बात कर रहा हूँ, डिजिटल इंडियन रुपी जो है, तो ये लॉन्च हो चुके हैं. USDT जो है दैट इज़ नॉट डिजिटल करेंसी, दैट इज़ क्रिप्टो कॉइन, ठीक है. वो आप उसको डिजिटल एसेट कह रहे हैं, ठीक है. वो डिजिटल जैसे डिजिटल यूरो बन रहा है इस टाइम. अब उसके अंदर क्या है, उसका जो बेस्ट यूज केस बनेगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जी आप एक वॉलेट है जो कि CBDC बेस्ड है, जो पाकिस्तान CBDC जिसको ओन करता होगा, इसके अंदर आपके तमाम अकाउंट्स आ रहे हैं. मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है, UBL का भी है, आपका बैंक दुबई इस्लामिक बैंक और जितने भी बैंक हैं, आपका जिस में अकाउंट है वो सारे नज़र आ रहे हैं. अब आप लॉग इन होते हैं अपने डिजिटल आइडेंटिटी से, जो कि आपको उसके अंदर मिली है, जो यूनिक आइडेंटिटी है, आप उसके अंदर लॉगिन हो गए. अब उस वॉलेट में सपोज करें आपके सारे मिला के वही 3,20,000 रुपये हैं. अब आपने ट्रैवल करना है US या आपने ट्रैवल करना दुबई, आप सिर्फ वहाँ पे जाते हैं और जाके ना करेंसी को चेंज करते हैं. सिर्फ आप बात फॉलो कर रहे हैं मेरी, कि जैसे ही आप करेंसी को चेंज करते हैं तो वो डॉलर्स में या दरम्स में या सऊदी रियाल में किसी में भी कन्वर्ट हो जाती है. एंड अब वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे सऊदी CBDC या UAE CBDC या US CBDC उसको ओन कर रहा है, तो जाके वो अब रेडी टू स्पेंड. वो ऐसा नहीं है कि आप गए, आप जाके मनी चेंजर के पास गए. मैं नॉर्मली मिसाल जो देता होता हूँ, असल में मनी चेंजर को जाके आप महंगे डॉलर्स लेते हैं, उसके बाद सस्ता बेचते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? असल में नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है. आप इस नुकसान से ऑटोमेटिकली बच नहीं गए. फिर जो आपकी इसका एक और फायदा, अभी वही जो आपने नोट की बात की कि उसके पीछे क्या है, लेकिन इसमें भी एक्सचेंज का थोड़ा सा रेट लगते हैं. अगर ब्लॉकचेन पे वो लगा हुआ है तो वो लगेंगे रेट. ये मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जब CBDCs आ जाएंगे तो वो रेट्स शायद मिनिमलिस्टिक हो जाएंगे बहुत शायद. ठीक है ना, अभी तो CBDC पे रिसर्च चल रही है, लेकिन दोज विल वेरी मिनिमलिस्टिक, और आप उसको ट्रैक बड़ी आसानी से कर पाएंगे कि ये बंदा जो है अमेरिका जा रहा है, ये बंदा इतने पैसे लेके जा रहा है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कितना फायदा होगा सोचें. ठीक है ना. तो आपके ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको एक बहुत बड़े फ्यूचर की तरफ लेके जाती हैं. अब यही CBDC जो है ये डिफरेंट अकाउंट्स में भी आप ऐड करेंगे. जैसे सपोज करें अभी भी आप क्रेडिट कार्ड तो ऐड करते हैं, आपने नेटफ्लिक्स पे ऐड कर दिया, लेकिन आप नेटफ्लिक्स पे इस दफ़ा जो मूवी देख रहे हैं ना, वो आप गॉगल्स लगा के देख रहे हैं, जैसे आप फील कर रहे हैं आप नेटफ्लिक्स के अंदर हैं. दैट इज मेटावर्स ना. तो हर किसी की अपनी मेटावर्स है. ये वो वाला सीन नहीं है जैसे मैं वही बात मजाहतन बात करता होता हूँ कि जी एक बंदे ने अपनी वाइफ को चांद पे ज़मीन ले दी. मैं कहा उस बेचारे की कितनी ख्वाहिश है बीवी निकले यहाँ से, मैं कुछ और करूँ. बिल्कुल ठीक है. और उसने बाकायदा कहा कि जी ये जो यानी कि तुम पहली औरत होगी जो चांद पे घर बनाएगी. मैं चरखा करते ही जाके वहाँ पे. ठीक है, फॉलो कर रहे हो मेरी बात. तो दीज आर द थिंग्स जो हमें बहुत देखें, वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री बाय ऑल मीन्स, कोई माने या ना माने. हाँ, कोई मुझे थर्ड वर्ल्ड कंट्री यस हम हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है. हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे नहीं है. कैसे नहीं है? आज भी एक बच्चे को आप देख लें तो 5 लाख का फ़ोन आईफोन लेकर फिर रहा होगा. तो टेक्नोलॉजी हमारे पास हमें यूज़ करनी नहीं आती. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अच्छा, मेटावर्स के अंदर जिस तरह आपने कहा ना कि लोगों को जब मेटावर्स का पता लगता है, जो एक आम टीनेजर के ज़हन में सवाल आता है कि हाँ भाई एक ज़मीन खरीदेंगे हम,
اور وہ ہماری بھی رہے گی, پھر ہم وہ اس کو بیچیں گے, سب کریں گے. لیکن ایک چیز میں مسئلہ نہیں آتی کہ گوگل کی اپنی میٹاورس ہوگی, فیس بک کی اپنی اگر وہ بناتے ہیں, یا کوئی ایک تھرڈ پارٹی کمپنی آتی ہے, تو جو آئے گی کمپنی اس کی اپنی میٹاورس ہوگی, اس کے اپنے چاند ستارے ہوں گے, اس کی اپنی زمین ہوگی. اچھا نہیں, اس کے لیے میں ایک یوز کیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ریئلسٹک یوز کیس ہوگا. وہ یوز کیس یہ ہے, چلیں اس سے پہلے نا میں این ایف ٹی تھوڑا سا آڈینس کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ این ایف ٹی کیا ہے. این ایف ٹی ٹیڑھے میرے چہرے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ میں نارملی چلیں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, مونا لیزا کی پینٹنگ ملینز آف ڈالرز کی کیوں ہے؟ یونیک ہے, اس کے کوئی خاص ایٹریبیوٹس ہیں جن کے اوپر بنی ہوئی ہے تو اس کو یونیک ہو جاتی ہے. اب حمیز بھائی یونیک ہیں پوری دنیا کے اندر تو ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آ کے آئیڈینٹی تھیفٹ کر کے آگے سامنے بیٹھ جاتا ہے, ڈفرنٹ بات, ٹھیک ہے. تو اب آپ یونیک ہیں اپنے اس کے اندر, لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے جو کہیں نہ کہیں جا کے, اب میں لکھتا ہوں حمیز گوگل کے اوپر تو مجھے 1000 بندہ نظر آتا ہے. چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں, احمد منظور لکھتا ہوں, مجھے 1000 بندہ نظر آتا ہے احمد منظور نام کا. لیکن جیسے ہی میں اس کو اور شارٹ کرتا ہوں احمد منظور پاکستان تو 500 ہو جاتے ہیں, احمد منظور لاہور پاکستان لاہور وہ اور کم ہو جاتے ہیں, احمد منظور ود بیئرڈ ود وائٹ بیئرڈ اینک لگاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہ کہیں جا کے میں یونیک بن جاؤں. ٹھیک, مونا لیزا کی پینٹنگ کی جا کے میں پکچر لیتا ہوں اور وہ کیوں نہیں ملینز آف ڈالرز کی بکتی. جیسے آج نا سیشن میں ایک بندہ کہتا ہے نہیں اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ آپ جدھر مرضی کھڑے ہو جائیں وہ اس کی آنکھیں ادھر کو آ جاتی ہیں. میں کہا وہ میں اس کی پکچر بھی لے کے آؤں گا, ایسی کرے گی وہ یونیک تو نہ رہی نا. تو کوئی بھی چیز یونیک آئیڈینٹی کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, دیٹ از بیسکلی این ایف ٹی. اس کی آپ ڈپلیکیشن نہیں بنا سکتے, دیٹ از این ایف ٹی. لوگ اس میں بھی بڑا مذاق کرتے ہیں نا کہ ہم اسکرین شاٹ لے لیں گے اس کا, تو ہم کیوں دیں وہ جو بورڈ ایپ کے اتنے $1000 وہ جو ایگزیکٹلی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیٹ از ناٹ دا ریئل یوز کیس. این ایف ٹی بیسڈ ڈیجیٹل آئیڈینٹیز بنیں گی. اچھا اب اس ڈیجیٹل آئیڈینٹی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کرتا, ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی بیس پہ اب آتے ہیں میٹاورس کی دنیا میں. ریئل ورلڈ اور میٹاورس کو جوڑتے ہیں تھوڑی دیر پہ. آپ جاتے ہیں ایک جگہ گھر لینے کے لیے, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ میں آپ کہتے ہیں مجھے یہ والا گھر چاہیے. وہ بندہ آپ کو کیا کہتا ہے, اچھا جی یہ آپ کا گھر ہے, اور اسی کی ایک یونیک آئیڈینٹی وہ بلاک چین پہ بنا دیتا ہے. Now that's an NFT as well. اور آپ گوگل ارتھ پہ جاتے ہیں تو آپ کے نام سے ہی وہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے گا. Now that's the real use case of metaverse. کہ آپ اس کو گھر آپ نے ریئل بھی بنایا, NFT کے اوپر آپ کے لیے رجسٹر بھی ہو گیا, یہاں پہ بھی رجسٹر ہو گیا. میٹاورس میں جب آپ گئے, اب وہاں پہ آپ گھر, آپ باہر بیٹھے ہوئے کسی دنیا کونے میں, لیکن آپ اپنا گھر دیکھ سکتے ہیں اندر سے. سپوز کر لیں کیمراز کے تھرو یا جو بھی آپ نے 3D ماڈل بنایا واٹ ایور, تو اس کے تھرو آپ اندر سے گھوم پھر سکتے ہیں سارے. لیکن اگر اس کو ریئلسٹک کریں تو ہاں جی کیمراز کے تھرو ہم اندر سے پورا گھر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں, کیا نہیں ہو رہا. دیٹس دا ریئل میٹاورس. ایک یہ بھی بن سکتی ہے نا ریئل میٹاورس کی, کہ جس طرح میں اب ہم گیم کی بات کر رہے تھے, مختلف گیمس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا بتاتا ہوں, اس میں یہ کہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ایک 3rd-person گیم کھیل رہے ہو جس کے آپ کے لیولز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں, پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو. جس طرح لیگ آف لیجنڈس ہے, ڈوٹا ہے, بہت ساری گیم ہے. اس کے اندر آپ کو اب لیگ آف لیجنڈس کے جو لیولز ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں. وہ ڈوٹا میں نہیں جائیں گے, وہاں آپ جاؤ گے تو شروع سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. سملرز گیم ہے تقریباً, لیکن تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا. تو ایک ریل کیس یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا ایک گیمنگ اواتار بنے, گیمنگ اواتار ٹریول کرے, اس میں آپ کو یہ ہو سکے کہ آپ بلاک چین پہ وہ گیم بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ نے سارے لیولس کیے. اس کے بعد آپ کو ایک اور گیم بناتا ہے ایک بندہ بلاک چین پہ, جو کہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی گیم اگر لیگ آف لیجنڈ کے بھی اتنے لیولز آپ کے پاس ہیں تو آپ وہی لیول یہاں شفٹ کرا. یس, تو پھر آپ کی ہر چیز وہ یہاں شفٹ ہو جائے گی. وہ گیمنگ اواتار آپ کا یہاں پہ آ گیا. دیکھیں وہ جو ایواتار ہے نا وہ موو کر رہا ہے ڈفرینٹ میں. ہاں, جسٹ لائک دا سیم. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے فیس بک میں آپ نے ای میل آئی ڈی کئی دفعہ سیم نہیں دیا ہوتا ہر جگہ. اچھا اس میں بڑی سی بنے نا کہ مطلب آپ کی جو انفارمیشن پڑی فیس بک کی, وہ فیس بک کے پاس ہے, انسٹاگرام میں وہاں پڑی, کمپنی سیم ہے لیکن الگ پڑی ہے, ٹویٹر پہ الگ پڑی, یوٹیوب پہ الگ پڑی ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہر چیز سیم ہے, آپ صرف ایک بندے ہیں حمیش طارق, اور اس کے اندر آپ کی ہر چیز ہے. واپس چلے جائیں ویب 3.0 میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اس کے اندر آپ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یو آر دا سیم پرسن ایٹ ایوری پلیس. ہاں, آپ اکاؤنٹ سپوز کر آپ وہ CBDC اکاؤنٹس میں واپس آتے ہیں, آپ ایک اکاؤنٹ کھلوا پائیں گے, ٹھیک ہے. CBDC کا ایک اکاؤنٹ, اس میں اگر کوئی 2 نمبری ہوتی ہے نا تو وہ آپ پکڑے جائیں گے, آپ ہی ہوں گے اونر پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, دس از بیسکلی دا ریئل یوز کیسز. ایک اور اس کا بن سکتا تھوڑا سا میں ایڈ کروں اس میں, اگر اس میں یہ ہو سکتا ہے NFT کی آپ نے بات کی نا کہ گھر کے علاوہ آپ کے جس طرح آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں اس میں آپ کے کپڑے ہوتے ہیں, تو NFTs کے اندر آپ کا اواتار ہے, وہاں پہ آپ کے کپڑے وہ صرف آپ کے پاس ہی ہیں, آپ پورے میٹاورس میں, اور اسی کے پاس نہیں. گیم کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو ریئل لائف میں لیں.
میں نائکی پہ آرڈر کرتا ہوں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, یعنی یہ کرتا آپ اون کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. میں آگے کہتا ہوں نہیں سر یہ کرتا مجھے بڑا تھا میرا سر, آپ اٹھا کے لائے, آپ اچانک کہیں گے نہیں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یہ جو میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے دس از مائن, لیکن میں اس کو اون نہیں کر سکتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, جیسے ہی میں نے نائکی پہ جا کے ایک آرڈر کیا ود دا نیم آف احمد منظور, ڈیٹ, سائز, اس کی بیس پہ اس نے ایک کیو آر کوڈ جنریٹ کیا ود دا یونیک آئیڈینٹی جو اس نے بلاک چین پہ رکھ دیا, جو کہ جب شرٹ آئے گی یا کوئی بھی چیز آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ ہوا ہوگا. ناؤ آئی اون اٹ آن دا انٹرنیٹ, ان دا ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ ان دا ریئل ورلڈ, کوئی اس کو چینج نہیں کر پائے گا. ہاں یہ بھی, اب جس طرح گوچی نے اپنا میٹاورس اسٹور کھولا ہے تو اس کے اندر بھی ان کی ریئلٹی یہی ہے کہ ونڈو شاپنگ ہے, لیکن فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا میٹاورس کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں اور وہاں پہ آپ کو ای کامرس پہ ویسے سوچ کے دیکھیں نا ایک دفعہ, آپ نے اپنا ایک سیم ایواتار جو آپ بات کریں گیمنگ ایواتار جو واٹ ایور, ابھی تو ہم وہ سوچ رہے ہیں نا, ہمارے جب ہم گیمنگ ایواتار کی بات کریں دماغ میں لمبی سی ناک آ جاتی ہے, لمبے سے کان آ جاتے ہیں, شاید یہ ہمارا ایواتار. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ دا سیم تھنگ, جتنی آپ کی ہائٹ ہے, جتنے آپ کے ڈائمینشنس ہیں, اس کی بیس پہ ایک ایواتار آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے جو ڈفرینٹ اسٹورز پہ جاتا ہے, جو میٹاورس میں اویلیبل ہے. وہاں پہ جا کے وہ, ابھی تو ہم میمز بنا دیتے ہیں نا, آرڈر دس گیٹ دس, دین یو گیٹ دا سیم تھنگ جو آپ نے وہاں پہ ٹرائی کی ہوئی ہے. دیٹ از دا ریئل یوز کیس آف میٹاورس. دوسرا یہ بھی ہے نا کہ آپ کو جس طرح آپ NFT کی بات کرتے ہیں, بورڈ ایپ وغیرہ, اصل میں اس کا ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے نا تھوڑا سا. ابھی بھی اگر وہ $1 ملین کی بھی بکے تو کچھ لوگ ہیں وہ خریدیں گے. اچھا, اس کے NFT کے لیے نا ایک بڑی مزے کی چیز ہے, میں نارملی نا مثال دیتا ہوں, سنجو مووی دیکھی ہوتی ہے سب نے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کوسچن مارک کا, سب کو یاد ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ NFT کی بات کرتے ہیں نا تو NFT کے ساتھ ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ورتھ. ایسا نہیں تھا کہ اس نے جا کے نا کوئی ٹچی کیس پکڑا دیے تھے نوٹوں سے بھرے ہوئے. دیٹ ورتھ, دیٹ مینس ہی کنورٹ سم ایسٹ ٹو ہز نیم اور کرپٹو کوائنس ٹو ہز اور ہر نیم. یہی کیا نا بیسکلی اس نے, تو اس نے اس ورتھ کی وہ چیز پرچیز کی ہے, نہ کہ اس نے جو ہے نا بس جا گئی ہے میں تو اتنا امیر ہو گیا ہوں. اور لوگ لے بھی اس لیے رہے ہیں کہ جس طرح فراری لوگ لیتے ہیں. ہاں, کیا وجہ اس کی, مطلب وہ کوئی اگر عام گاڑی سے 1000 گنا مہنگی ہے, 1000 گنا اچھی تو نہیں ہے نا, ایک اسٹیٹس سمبل لینا صرف کہ ابھی آپ اس کلب کے اندر ہیں. اچھا, یہ جو چیز ہے نا, خیر میرے حساب سے اسٹیٹس سمبل کچھ نہیں ہوتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, دیٹ از نتھنگ. یہ صرف ہم لوگوں کے نا دماغ کا فطور ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں بڑے بڑے بزنس چلتے ہیں اس کے اوپر, گوچی چل رہا ہے, فراری برانڈز, لیمبورگینی. میں کہہ رہا ہوں دیٹ از, وہ جو لے سکتا وہ لیتا ہے. یعنی اگر آپ ایک چیز افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. جیسے ہم نے ہیوی بائک کو اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا نا. اچھا, اس میں آئی ڈس ایگری ود یو, بہت سارے لوگوں نے بنایا. مجھے یعنی کہ میں خود ہیوی بائکر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے بہت سارے لوگوں سے یہ کیا کرنی ہے یہاں پہ, یہ کیسے چلاؤ گے, یہ تو اسٹیٹس سمبل. یعنی کیا, باہر جا کے آپ دیکھیں لوگ اس پہ ون سٹی ٹو اندر سٹی ٹریول کرتے ہیں, وہ جلدی ٹریول ہو جاتا. دیٹ از اے ٹریول بائک. میرے لیے تو وہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لیمبورگینی کی بات کرتے ہیں نا, یا ہاں اسٹیٹس سمبل اگر میں اس کو کہوں نا ہائپر اسپورٹ کو, وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے یار وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں, تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی, وہ جو فاسٹ اینڈ دا فیوریس میں ریڈ کار آپ نے دیکھی ہوگی جو برجز بیسکلی بلڈنگ ٹو بلڈنگ شفٹ ہوتی ہے, تو دیٹ از اے ہائپر اسپورٹ کار. تو اب ہاں وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ نارمل ایک عام آدمی نارملی یوز کر لیتا ہے. لیمبورگینی کون یوز کرتا ہے ڈے ٹو ڈے کے اندر, یار کوئی بھی نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ باہر جائیں گے, آپ دبئی جائیں, آپ کو نظر آ جاتی ہے اچھا یہ جا رہی ہے, نہیں, لیکن وہ شو کار ہے ایسا. میں وہی بات کر رہا ہوں, ریس کار ہے بیسکلی, ریس کار, ٹھیک ہے. اگر آپ ریسنگ کے شوقین ہیں, آپ بالکل نہیں, ہاں اس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو دیٹ از ناٹ اے اسٹیٹس سمبل. وہ اسٹیٹس سمبل ہم نے ہمارے دماغوں نے بنا دیا ہوا کہ دس از اسٹیٹس سمبل. بہرحال ایک بڑے مینٹر انہوں نے ایک چیز بتائی تھی آن لائن میٹنگ تھی, کہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈس دنیا میں چل رہے ہیں نا, وہ 2 چیزوں پہ چل رہے ہیں. ایک اسکیلیبلٹی کے اوپر, کہ بھائی آپ نے کوئی پروڈکٹ بنایا, اس کو IT کے ذریعے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے اس کو آپ نے پھیلا دیا, اس پہ آپ نے ایکس اماؤنٹ آف منی بزنس کر دیا. ہاں, یا پھر آپ نے کوئی چیز بنائی جو کہ اسٹیٹس سمبل, جو کہ اتنی مہنگی ہے اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لیتے ہیں اور اپنا اسٹیٹس سمبل بناتے ہیں, اس سے اپنے پیسہ بناتے ہیں. اس کی بڑی پاپولر چیز ہے نا جی, کہ اس کی لیمبورگینی میں 2 سیٹس ہی کیوں ہوتی ہیں, یہ آپ نے سنی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے نا, کہ دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو سی ٹی وی. دس از بیسکلی, دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, کچھ چیزیں ہمارے دماغوں کے اندر ہو. جیسے اگر ایک کمپنی کا CEO ہے نا, تو وہ دماغ کے اندر ہے ایکچولی, وہ
میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی پرورش بیچ نہیں لکھا ویسے ہی ہوگا. ایگزیکٹلی اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اسٹیٹس سمبل سے میرا خیال ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم دس نارمل دس از ناٹ. جب نارمل سمجھیں گا چیز آ بھی جائے گی آپ کے پاس. ہم جب تک یہ سمجھتے جب یہ کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر دور بھاگتی ہے. یہ تو چلیں واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. جی میٹاورس کا ہم جو بات کر رہے تھے ساری چیزیں, اب میں بات کر رہے ہیں ان کے اوپر چلتے ہیں. جو لوگ بچے جو کہ بڑے ہو رہے ہیں, جو کہ 10-12 سال کے ہیں, جیسے ہم روڈ بلاکس کی ایگزامپل دے رہا تھا, آپ لوگ کھیلتے ہیں, ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ جب بڑے ہوں گے 10-12-15 سال کے بعد, تو ان کے لیے میٹاورس ساری چیزیں میرے خیال سے ہر چیز وہی ہے ان کے لیے. تو ہاں ڈپینڈ کرتی ہیں یہ ساری چیز. یس اگر یعنی کہ انہوں نے جیسے وہی ریڈی پلیئر 1 کے اندر انہوں نے دکھایا کہ جی سائلوز میں رہتے ہیں اور جی اسی کے اوپر پیسے کماتے ہیں, اسی میں امیر ہوتے ہیں, اسی میں ان کو $1 ملین بھی ملنے ہیں. یس مے بی. آپ کو کیا لگتا ہے جو انہوں نے دکھائی یہ چیز, کافی لوگوں سے میں نے سنی ہے وہ بات, ریڈی پلیئر 1 بہت سارے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہوئی, وہ ہو سکتا ہے ریئل لائف میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ واقعی یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. اگلے 10-15-20 سال میں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال 10-15-20 سال میں تو نہیں. 10-15-20 سال میں اور بہت چیزیں بھی ہونے والی ہیں. ہاں اس کے بعد جیسے سیروگیٹ ایک مووی آئی تھی کہ جی باہر روبوٹس چل رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. سیروگیٹ مووی اور بہت اچھی مووی, ٹھیک ہے, وہ بروس ولس کی. تو اس میں آپ ویسی بھی لائف ہو سکتی ہے کہ آپ جی میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوں, میرا روبوٹ بیٹھا اور ویسے کر کے بیٹھا ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں وائرس بھیج دیں تو میں مر بھی جاؤں. ٹھیک ہے, سیروگیٹ یہی اسٹوری تھی. ہو سکتا ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, فیوچر کیسا ہوگا دیٹ از انپریڈکٹیبل. لیکن جتنا اس کو فیسینیٹ کر دیا گیا نا, فیسینیشن سے ہوگا نہیں تھا اصل وہ. یعنی کہ روبوٹس آ جائیں گے, وہ ٹیک اوور کر لیں گے, دنیا ٹرمینیٹر 2 جیسی ہو جائے گی, اور جی ہم سائلوز میں جا کے رہنا شروع. ایسا ابھی 200 سال تک تو نہیں ہونے لگا, اس کے بعد کا پتہ کوئی نہیں, پتہ نہیں اس کے بعد دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا چلیں, دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ جو میٹاورس کی چیز ہے اس کے لیے آپ کو ایک VR سیٹ وغیرہ لینا پڑتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو اس کا ایک آرگومنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھنا, پیچھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا, آنکھوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اور دوسری سائڈ ہمیں یہ بیچا جا رہا ہے کہ آپ میٹاورس کی کوور لے لو, یہ سارا دن آپ, یعنی فیس بک کا کیا ایڈورٹائزمنٹ تھی کہ آپ اپنا آفس میٹاورس میں کریں گے, یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بالکل رومز اپنے گوگلس پہنے ہوئے, اور وہ گوگلس بندہ 20 منٹ تک نہیں پہن سکتا, چکر آنے شروع. بالکل ایسے. تو اس کو تو آپ نے بہت زیادہ کہہ رہی ہیں. ہاں یعنی میں نے لوگوں کو دیکھا 2 منٹ کے بعد گرتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ہاں ٹھیک ہے, 2 منٹ کے بعد. تو وہ چیز پچ سیل کر رہے ہیں وہ تو بہت. اچھا یہ جو ہے نا اس میں وہی جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ورچوئلائزیشن کی بات کی تھی, اگر اف یو ٹرین یور برین, جو کہ آج کل کے بچے کر لیتے ہیں کہ جی جو میں دیکھ رہا ہوں دس از ناٹ ریئل, آپ کو وامٹنگ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں, تو جیسے آپ اس دنیا سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کی وہی حالت ہوتی ہے جو خلا سے واپس آگے دنیا پہ ہوتی ہے. اچھا دیٹ از دی سیم سچویشن. ٹھیک ہے, آپ اچانک ایک دنیا سے شفٹ ہوتے ہیں واپس اور واپس اپنی سینسز میں آتے ہیں. یس, لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں, جیسے آپ 3D میں بیٹھے ہوئے ہیں, 3D اصل میں جا کے رولر کوسٹر پہ بیٹھنا ہے سم تھنگ ایلس, باقی چیخیں نکلنی چاہیے, ٹھیک ہے, تب مزہ آتا ہے اس میں. لیکن آپ ایک سنیما میں بیٹھے ہیں جس میں سیٹ ایسے ایسے ہو رہی ہے, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس سے نہیں گریں گے, آپ گریں گے تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی. اگر آپ اپنے برین کو اس طرح ٹرین کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو نوزیا یا ایسی کوئی چیز ہوگی. سر میں نہیں, اس کی یہ بھی آپ نے کہہ دیا نا کہ جو باہر آتے ہیں چکر آتے ہیں, کچھ لوگوں کو اس کے اندر بھی چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ لگائے ہوئے نا وہ برین اس طرح. اچھا آپ دیکھیں, پہلے آپ اس کی مثال ایسے ٹی وی پہلے اتنے موٹے تھے, اس کے بعد پتلے ہو گئے, اس کے بعد لیپ ٹاپس آ گئے, لیپ ٹاپ آپ سامنے رکھ کے لگتے ہیں. میں وہی بات کہ جب ہم نے لیپ ٹاپ نیا نیا یوز کرنا شروع کیا نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2004, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پہلے 2003, تو تب جو ہے نا کہا یہ جاتا تھا کہ جو لوگ لیپ پہ رکھ کے لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں نا وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے. سوری ٹو سے, مائی اپالوجیز, فیمیل بھی دیکھ رہی ہوں گی, لیکن دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, متھ. جیسے آپ کے سامنے ایک متھ آیا تھا کہ جی 5G سے کووڈ پھیلتا, وہ تو ایک نان سینس سی بات ہے نا, یعنی مائکرو ویو پہ ٹریول نہیں کر سکتا کووڈ, ٹھیک ہے. لیکن اب کچھ چیزیں اصل میں دیکھیں, کوئی بھی چیز جتنی جلدی ہو رہی ہوگی اتنا وہ نقصان کرے گی, لیکن اس کے اوپر اگر ریسرچ ہوتی جائے گی تو وہ پیچھے 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 پیچھے, جیسے شروع میں کمپیوٹرز آئے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے, ہیک ہو جائے جی, وائرس آ گیا, اب کیا ہو گیا, اچھے وائرسز, اینٹی وائرسز بن گئے, یہ بن گیا, وہ بن گیا, ہر چیز بنتی چلی گئی. اب کیا چیز ہے, اس کے بعد جو ہے نا اب اچانک آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اینٹی وائرس ہے نہیں ہے, لیپ ٹاپ آپ چلا رہے, کیونکہ ان کا انٹرنل
تو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ جی ہو سکتا ہے آج سے 10 سال کی بعد کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تب ہو سکتا ہے میرے گلاسز کے اندر ہی سمپل ایک چپ ایڈ کرنی اور مجھے کچھ بھی فیل نہ ہو. ہاں میں جیسے ہی یہاں سے کلک کروں جو مجھے ایک مینیو نظر آنا شروع ہو جائے. ہاں یہ جو ایک گوگل ہم ایک بات کرتے گئے تھے ہمارے ساتھ گیسٹ عامر جہانگیر صاحب, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو گوگل گلاس تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ آپ بٹن دبائیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سارے چیزیں نا. تو وہ بھی ایک ٹائم جب اپنی پہلے کی چیز سے بین ہو گئی تھی کیمرے وغیرہ کی وجہ سے, لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کے بڑے بڑے سیٹ نہ ہوں آپ کے پاس. بہت کچھ آئے گا. یعنی ابھی تو یہ وہی بات اگین جو نارملی کرنا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو انجوائے کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے دیکھیں وی آر دا ایز اے پیرنٹ, ایز اے فرینڈ, ایز اے بڑا بھائی, وٹ ایور, ہم لوگوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وہی بات میرا پیغام سب کو سمپل رہتا ہے, ریئل یوز کیسز کی طرف ہیں رادر دین کہ آپ جو ہے نا کرتے 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 کہیں اور پہنچا اور اپنا بھی نقصان کریں اور ساتھ والوں کا بھی کریں. اس سے بہتر ہے ریئل یوز کیسز کو پڑھیں تاکہ جب چیز آپ کو ہٹ کرے نا آ کے یو ول بی ریڈی. یہ تو ہے. دوسرا اگر ہم آتے ہیں اس کے بزنس سائڈ کی طرف نا, کہ جس طرح ویب 2 کا دور آیا تھا, ببل بسٹ ہوا جو سب کو پتہ ہے 2002-3 کے اندر, اس کے بعد ابھر گئی اور کمپنیز نے بہت پیسہ بنایا, امیزون, گوگل, یوٹیوب, بڑی بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں, ایپل سے. تو اب کہا جاتا ہے کہ جو ویب 3 کا ایک ویو آ رہی ہے, ابھی اوپر نہیں گئی ہے. جب اس کو کافی زبردست ایک کوٹ ہے نا جو کہ ایک سینسیبل بناتا ہے کہ آپ اگر اس چیز کا انتظار کریں گے کہ جب ویو آئے گی تب میں کام شروع کروں گا, پھر آپ نکل جائیں گے. آپ کو پہلے سے کام کر کے ویو کے لیے تیار بیٹھنا پڑتا ہے, ویو آئے آپ کو ساتھ لے رہے ہو. دیکھیں پاکستان کے اندر نا ایک ایشو ہے, جیسے ہماری ڈگریز جو چل رہی ہوتی ہیں نا وہ کس طرح چلتی ہیں. MBA کا بڑا اسکوپ ہے, آج اسکوپ ہے, 4 سال بعد نہیں ہوگا, یا 2 سال جتنے کی بھی ڈگری ہے اس کے بعد نہیں ہوگا. آج انجینئرنگ کا بڑا اسکوپ, آج یعنی چیٹ GPT کے آنے سے کیا ہوا, بہت کچھ ہوا ہے سر. کنٹینٹ رائٹر جو ہے وہ بہت فرق پڑا ہے ان کو, چیزوں میں فرق آیا. لیکن ایک چیز اور سوچیں, ایک نئی جاب جنریٹ ہوئی ہے, پرومپٹ انجینئر, پہلے نہیں تھی. پرومپٹ آرکیٹیکٹس کی جاب آ گئی. جاب ایسا نہیں ہوتا کہ جاب ختم ہو جاتی ہے, اس کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے. لیکن ایک یہ آرگومنٹ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو نمبر آف جابس کھاتا ہے ایڈوانسمنٹ AI کوئی کمپیوٹر, اور جو ڈلیور کرتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتی ہیں چیزیں. 100 جاب کھائیں تو 2 جاب. دیکھیں کام اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا, جیسے چیٹ GPT آیا تو کام زیادہ ہونا شروع ہو گیا نا. اگر آپ تب پہلے کانٹینٹ لکھتے تھے وہ آپ کو 1 گھنٹہ لگتا تھا, اب آپ 5 منٹ میں, یعنی آپ ٹیکنیکلی کہہ لیجیے کتنے 10 منٹ میں اگر 6 کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. کتنی ایڈوانسمنٹ آٹومیٹکلی آ گئی, کتنے زیادہ لوگ انوالو ہونے شروع ہو گئے. یعنی کانٹینٹ رائٹنگ وہ بندہ بھی کر رہا ہے جس کو آج سے چند سال 2 مہینے پہلے کانٹینٹ رائٹنگ نہیں آتی تھی. ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ پروسیسز چینج کرتے ہیں, آپ چیزیں خود چینج کرتے ہیں. اب وہی جو آپ نے بات کی نا, ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ٹائم سے آگے جینا پڑتا ہے. اگر آپ نے ابھی جیسے ہم لوگ, پاکستان از اے پروجیکٹ مینجمنٹ نیشن. آپ کو یعنی اب واٹس ایپ جب بنا ہوگا اس میں آپ کے خیال میں پاکستانی نہیں ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن اس سے وہ پیسہ نہیں کما رہے. انہوں نے ایک ٹائم پہ پیسہ کما لیا ایز اے اسائنمنٹ, دے آر آؤٹ. ہمیں موو کرنا ہے پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن کی طرف, ٹو لیو اہیڈ. یعنی آپ ابھی ہم میٹاورس کی بات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس کو سیکھ بھی رہے ہوں گے, سب کچھ چل رہا ہے. جیسے ہی میٹاورس کی طرف آتے ہیں نا ہم, تو کیا ہم وہ نیشن نہیں بن سکتے جو میٹاورس اپنا ایک پہلا بنا لے, فیس بک جیسا؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں نا. اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے, گورنمنٹ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی جو میٹاورس ہے اس کے اندر جو کرنسی چلیں گی اس میں منی لانڈرنگ نہ ہو جائے, چیزیں نہ ہو جائے, وہ FBR کو بتانا. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ کو آپ جا کے نا ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ ہمیں پرمیشن دیں. کبھی بھی آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک POC تیار کرتے ہیں اور آپ جا کے ان کو دکھاتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بینیفٹس ہوں گے. یار جیسے میں نے FBR کے کچھ آپ کے سامنے یوز کیسز ابھی ڈسکس کیے, نیپ کے کچھ یوز کیسز ڈسکس کیے, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ ایسے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ مائٹ انسپائر. تو ابھی آپ کو جو نیوز آ رہی ہیں کہ کرپٹو بین ہو رہا ہے, بلاک چین بین ہو رہی ہے, ایک ہلکی سی ویو آئی ہے 2-4 ہفتے پہلے, 1-2 ہفتے پہلے نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلاک چین کا پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے. بات دیکھیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے بلاک چین کیا, وہ وہی کرپٹو کرنسی کو بلاک چین سمجھتے ہیں. یس کرپٹو کرنسی, میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بین ہونی چاہیے, ٹھیک ہے,
کیونکہ مجھے اس کے ان چیزوں کا پتہ ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ. یعنی لوگ مجھے ایز اے بلاک چین ایکسپرٹ جانتے ہیں. الحمدللہ کبھی میں نے نہ کرپٹو کرنسی لی ہے نہ کبھی لوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا. ہاں CBDC کے میں حق میں ہوں, ڈیجیٹل یورو کی ٹیم کا میں پارٹ ہوں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں. CBDC تھنک ٹینک کا یس میں پارٹ ہوں. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی گورنمنٹ آ کے یہ بات کرے گی, گورنمنٹ کبھی آگے کوئی بات نہیں, آپ کو ان کے پاس جا کے دکھانا پڑتا ہے. دیکھیں جی صحیح, میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ جی CBDC تو جی گورنمنٹ لے کے آئے گی, اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, بلاک چین بین نہیں ہو سکتا کبھی, اس کی اپلیکیشنز بین ہو سکتی ہیں. جیسے کرپٹو کرنسیز این اپلیکیشن, جیسے آپ انٹرنیٹ کو بین نہیں کر سکتے, ویب سائٹس کو بین کر سکتے, اس پہ چلتی جو آپ کو پتہ کہ بین ہے پاکستان جو چل رہی ہیں, پھر بھی چل رہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ بلاک چین از اے ٹیکنالوجی, بلاک چین کو آپ بین کبھی نہیں کر سکتے. وہی جو کہتے ہیں نا کہ بلاک چین بین ہو جائے گا, وہ اصل میں دے تھنک کہ جی یہ کرپٹو کرنسی ہے تو ہم تو بس جی اس کو بین کر دیں. آپ بلاک چین کو بین نہیں کر سکتے, وہ ایک ٹیکنالوجی ہے. اس نے, میں یعنی کہ آپ کے سامنے ایک یوز کیس رکھتا ہوں جس کو کہہ لیں ایک کل اگر آج UAE کا پورا جو ڈاکومنٹیشن ہے, گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن, وہ کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے بلاک چین کے اوپر. وہ اچانک آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا جو ویزے کے لیے سامان ہے نا سارے کا سارا ڈاکومنٹیشن بلاک چین پہ بھیجیں ہمیں تاکہ ویریفائڈ ہو, آپ بھیج سکتے ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں جتنا پاکستانی ہے نا جی دبئی میں بیٹھا ہوا, ہمیں فوراً بلاک چین کے اوپر اپنا ڈیٹا پاکستان سے منگوا کے دو. دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. تو وہ کیا کریں, ان کے ویزے کینسل کر کے سب کو واپس بھیج دیں. اب بات فالو کر رہے ہیں میری؟ تو بلاک چین از اے ٹیکنالوجی, اس کے یوز کیسز کو آپ بین کر سکتے ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ میں نہ کریں, آپ ایجوکیشن میں نہ کریں, آپ کسی اور چیز میں نہ کریں, سپلائی چین میں نہ کریں. سمجھ آتی ہے مجھے بات. ان کے جیسے اب ہم کرپٹو کرنسی کا, اس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اس میں ڈارک ویب پہ چیزیں چلتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں آپ اس کو بین کر دیں, جیسے سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن آپ جیسے انٹرنیٹ کو بین کر دیں, پاسبل ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کی اسپیڈ کم کر سکتے ہیں آپ, لیکن آپ اس کو بین نہیں کر سکتے کبھی ساری زندگی, کیونکہ دنیا وہ کوئی اور ہی کنٹری بن جائے گی. پہلے بھی ہم موزمبیق سے کمپیئر کرتے ہیں, وہاں پہ پہلے وہ نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے نا جی. دا پوائنٹ از کہ ہمیں زندگی سے یعنی کہ دنیا سے تھوڑا سا آگے جینا. تو کیا کرنا چاہیے آپ جو بھی سن رہے ہیں جو کہ بلاک چین کو آتی ہے, ان کو بلاک چین سیکھ رہے ہیں, کافی ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس بلاک چین کے, تو کیا اسٹیپس ہونے چاہیے ان کے؟ دیکھیں اس کے لیے وہی جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی, سب سے پہلے تو ریئل یوز کیسز پہ, اور سب سے پہلے دماغ سے یہ چیز نکالیں, ہم بلاک چین میں لیٹ انٹر ہوئے ہیں, نہیں, ہم سیم ٹائم پہ انٹر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے جو ریسرچ مائنڈز ہیں نا, وہ اس ٹائم تک ریسرچ ہی کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم آج تک انٹرنیٹ کو پورا ایکسپلور نہیں کر سکے. 30 ایئرز بیک یعنی کہ شروع ہوا کام, آج بھی ہم انٹرنیٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں اس کے. تو آپ یہ چھوڑیں کہ جی اس کا یہ یوز کیس آ گیا ہوا ہے, اس سے پیسے بنا لیں کسی طریقے سے. گو فار ریئل یوز کیسز, اس پہ اپنے POCs بنائیں, دیں, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا جی یہ کوئی چیز بن رہی ہے, یہ ہماری نئی پروڈکٹ ہے. رادر دین کہ آپ بس نہیں ہم تو جی وہ ایکسچینج بنا دیتے ہیں کرپٹو کا, نہیں NFT مارکیٹ پلیس بنا دیتے ہیں. میں نے ایکچولی پچھلے دنوں میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا تھا, تو وہاں پہ جب بھی پوچھتا نا فائنل ایئر پروجیکٹ کیا کر رہے ہو, تو جی NFT مارکیٹ پلیس بنا رہے ہیں. کیا کرو گے بعد میں آگے, پھر بھیج دیں گے. جیسے آج کل آپ جا کے آپ سروے کر لیں, آپ جا کے کسی سے پوچھیں کیا بنا رہے ہو, سر چیٹ باٹ بنا رہا ہوں. ہاں چیٹ باٹ تو بہت بنا, ایوری بڈی. ہاں بالکل ایسے نہیں ہوتا, کوئی چیز ڈفرینٹ لیتے ہیں, پھر لوگ اس کو پرچیز کریں. فیس بک بننا تھا, بن چکا ہوگا. واٹس ایپ بننا تھا, بن چکا ہوگا. یونیکنیس کیا ہے آپ کی؟ میں نارملی نا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, زندگی میں نا 2 چیزیں سیکھ لیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. پہلی چیز کہ آپ کا جسے کہہ لیں فل اسٹاپ کیا ہے. فل اسٹاپ از بیسکلی عشق کہہ لیجیے کسی بھی چیز کا, پڑھائی کا, واٹ ایور. کہ آپ نے اپنا فل اسٹاپ ڈھونڈ لیا نا, اس کے بعد آپ خود بخود گرو کرنا شروع کر دیں گے. آپ کا گراف ایسے چلے گا, کیونکہ جب تک فل اسٹاپ نہیں ملے گا وہ کبھی ایسے 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 وہ آگے کی طرف چلتا جائے گا. جیسے فل اسٹاپ ملے گا وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. دوسرا کوشچن, اپنی یونیکنیس ڈھونڈیں. کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں, پروجیکٹ لینے جائیں, نوکری لینے جائیں, ایڈمیشن لینے جائیں, ایون لڑکی یا لڑکے کا رشتہ لینے جائیں, وہ بھی کہتے ہیں تسی کیوں, آپ کیوں, کیا ایسا فرق ہے تم دوسروں میں نہیں ہے. پھر آپ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ, پھر آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے.
لڑکی بھی تبھی ملتی ہے, لڑکا بھی تبھی ملتا ہے جب اس میں کچھ فرق ہوتا ہے, ورنہ تو 50, یعنی آپ گریجویٹ کر کے 20,000 بندہ ایئرلی نکلتا کیا, یعنی آپ اس میں فرق نکالیں گے کہ وہ فرق کیسے بنے گا؟ آپ کو جو آپ کا کوشچن تھا, پھر واپس آتا ہوں, وہ فرق ایسے بنے گا, آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ اگلے 5 سال میں ہونے کیا والا دنیا کے اندر. اگر میں جیسے لوگوں کو کیا بنا رہا ہوں, ڈرائیور لیس کار بنا رہا ہوں, ڈو یو تھنک اٹ ول بینیفیشل یو؟ ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ ڈرائیور لیس کار تو ویسے بھی یار بھی جو گوگل بنا رہے ہیں وہ نہیں صحیح چل سکی یار, تو عام بندہ کیا بنائے گا یار. ٹھیک ہے, تو میں نے بہت سارے فائنل ایئر پروجیکٹ دیکھے ہیں ڈرائیور لیس کار میں. اچھا اس کا بینیفٹ کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. ایک ہو سکتا ہے بینیفٹ کہ ان کو گوگل جیسی کمپنیز میں جاب مل سکتی ہے, تھوڑا سا یہ ایک ہے. خیر یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے ہمارے ہاں. ہمیں نا ایکچولی موو ہونا ہے بہت زیادہ چیزوں سے. ایک تو یہ جو ہم ڈفرینٹ بڑی بڑی کمپنیز میں نوکری کر کے پھر اس کو پبلسائزڈ کرتے ہیں نا, اوے ہم یہاں نوکری کرتے ہیں, بھائی نوکر ہو یار. وی نیڈ انوویٹو مائنڈ. فالوورز ہمارے پاس آلریڈی بہت زیادہ ہیں, اتنے زیادہ جگہ صاحب ہی کریں, اتنے فالوورز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہمیں انوویٹرز ریکوائرڈ ہیں, ہمیں لیڈرز ریکوائرڈ ہیں. جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے ان کے انوویٹو مائنڈ سے چیزیں باہر آتی جائیں گی, خود بخود چیزیں اوپر کی طرف جانی شروع ہو جائیں گی. یعنی میں نئی پروڈکٹ اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ یار یہی نئی پروڈکٹ بنتی ہے تو شاید وہ فیس بک سے اچھی بن جائے, شاید اس کو پوری دنیا اپنا لے. ہاں لیکن میں کہوں گا نہیں مجھے فیس بک ہی بنا دو. انوویشن کیا؟ یا جیسے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر سے آ کے گورنمنٹ آفیشل وہ یہاں پہ سیم کاپی پیسٹ جو ہے نا پروجیکٹس کر دیتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس ہیں آپ کے سامنے, وہ سیم پروجیکٹ کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت, اس میں انوویشن کیا لے کے آئے آپ؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ ایک ڈکیتی ہوتی ہے کسی جگہ پہ, وہ ڈکیت شہر سے باہر نہیں جانا چاہیے. دیٹس دا پارٹ آف اے آئی. یعنی اگر وہ کیمرہ اس کو کر رہا ہے نا, اس کو اس نے کیپچر کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ چلی جائے اور جہاں سے یہ بندہ جدھر سے گزرے وہاں پہ ریڈ الرٹ ہونا شروع ہو جائے. یہ اے آئی کا چھوٹا سا ماڈل ہے, آلریڈی اویلیبل ہے بہت سارے کیمراز کے اندر یہ فیچر. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ چیز موو ہوتی ہے تو کیمرہ انڈیکیشن دیتا ہے. ابھی ایک جو ایک اسٹارٹ اپ ہے, ابھی اندراج کے سی او جو ہے لڑکا, کافی ماشاء اللہ انرجیٹک ہے, وہ بتا رہا تھا ابھی اسلام آباد کے جو اشارے ہیں سارے, ان کو اس میں اے آئی سسٹم انسٹال کیا ہے سارا, کہ جب ٹریفک جہاں پہ زیادہ ہے اس کو دیر تک یعنی کم وہاں پہ ٹائمر لگے, اور جہاں کم ہے وہاں زیادہ لگے. یا دیکھیں نا یہ اسمارٹ سگنلس کا اسمارٹ ٹریفک سگنلس کا ایک پورا پروجیکٹ ہے. میں نے جب ایک سٹی تھا مڈل ایسٹ کا, تو اس کو جب ڈیزائن کیا تھا تب مجھے پتا لگا تھا کہ جی ایک اسمارٹ سٹی میں 48 پروجیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ سم تھنگ اس کی سڑکیں اچھی ہوں گی جی, اس کا یہاں پہ بجلی بھی سارا ٹائم آئے گی تو یہ اسمارٹ ہے. نو, دس از ناٹ اسمارٹ. میں بلکہ آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, ڈو یو نو وٹ از اسمارٹ؟ لائک اسمارٹ فون, اسمارٹ ٹی وی, جہاں پہ آئی او ٹی آ جائے, سافٹ ویئر آ جائے, وہ اسمارٹ بن جاتے ہیں. اسمارٹ ریفریجریٹر. اسٹل دی کوسچن ریمینز واٹ از اسمارٹ؟ آئی او ٹی نا, انفارمیشن. اٹ از آئی او ٹی. ہاں آئی او ٹی جہاں پہ آ جائے, انٹرنیٹ آف تھنگس. انٹرنیٹ آف تھنگس جہاں پہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر مل جائے. اگین واٹ از اسمارٹ؟ یہی اسمارٹ ہے نا, سافٹ ویئر آ جائے وہ اسمارٹ ہے. اسمارٹ از بیسکلی سیلف مانیٹرنگ انالیسس اینڈ رپورٹنگ ٹیکنالوجی کا ایبریویشن ہے. اب آپ ایبریویشن پوچھ رہے ہیں اب تو کیا کہ ٹھیک ہے نا, نہیں کوئی بات نہیں, یہ یعنی بڑے بڑے پروفیسرس کو بھی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ از, ہاں اب وہ جو پوری چیز کی ہے نا, ناؤ دیٹس اے آئی, آئی او ٹی اینڈ بلاک چین, وہ اس کو کمبائن کر دیتی ہے اور اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بن جاتا ہے. لیکن اسمارٹ از این ایبریویشن. وہ مجھے یہاں تک, یعنی آپ نے تو ماشاء اللہ بڑا اچھا جواب دیا, مجھے یہاں تک جواب ملتے ہیں, سر موبائل بڑا پتلا ہے تو اسمارٹ ہو گیا نا سر. سر گھڑی بڑی اچھی ہے, بہت کچھ کرتے تھے, سر اسمارٹ ہو گئی. میں اسمارٹ لگ رہا ہوں نا اس وجہ سے. ایگزیکٹلی, یو گاٹ دا پوائنٹ. تو ہر چیز ریسرچ کریں اس کے اوپر, اگلے 5 سالوں میں کیا ہونے والا, آپ کو خود بخود آپ کی فیلڈ ملے گی. تب آپ کو پتہ لگے گا ان 20,000 میں سے آپ کہاں علیحدہ کھڑے ہیں. آپ کو صرف اتنا کرنا. ہاں یہ تھوڑا محنت والا کام لگتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے. اگر نہیں بھیڑ چال میں چلنا ہے, گو فار اٹ. دوسرا اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو نمبر آف کمپنیز ہیں ان کا, فار ایگزامپل یہاں پہ آپ نے کہا نا ایک فیس بک بننا تھا, بن گیا, ٹھیک ہے, لیکن فار ایگزامپل Web 3 آتا ہے, اس میں ایک فیس بک جیسی چیز میٹاورس والی چیز آتی ہے, تو وہ کئی 100 بن سکتا ہے, کیونکہ ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اور اس حساب سے لوگ مختلف فیس بکس میں جانا پسند کریں گے, کیونکہ ان کا جو ایکسپیرینس دینے کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اچھا, یہ کافی لوگوں کو اس پہ ایک یہ ڈپینڈ کرے گی چیز. ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائیں ایک ہی فیس بک کے ساتھ,
ڈفرینٹ میل سرورز جو ہیں وہ ایک ہی میل سرور کے ساتھ آپ کو انٹیگریٹ کر دیں. دیٹ از پاسبل. یس یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں فیوچر از ویری انپریڈکٹیبل. یہ جو لوگ فیوچر بتانا شروع کر دیتے ہیں, فیوچر از ویری انپریڈکٹیبل. ٹھیک ہے, ہاں نہیں اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آنے والے دن کا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں, کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کل دن کیسا ہوگا. ہاں بالکل, لیکن کچھ لوگ اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں جو آئے گی دیکھی جائے گی, وہ بھی غلط ہے نا. وہ بھی غلط ہے, وہ تو خیر ہمارے مسلمان ہونے کے والے سے ہی غلط ہے نا, کہ کاہلی ویسے ہی اس میں حرام ہے. وہ تو ختم ہوگی نا. آپ کو اپنی محنت ہر حالت میں کرنی ہے. یعنی چلے میں بلاک چین پہ بات کرتا ہوں اور کرپٹو کرنسی کے بغیر کرتا ہوں 2018 سے, تو اگر میں سپوز کریں اس ٹائم پہ لوگوں نے جس طرح کہا تو یہ کون سی فیلڈ پکڑ لی ہے, یہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز, تو شاید میں آپ کے سامنے ایسے نہ بیٹھا ہوتا. بالکل بالکل. تو اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو ریسرچ کرنی ہے. اتنی کمپنیز ہیں, لنکڈن پہ اپنا پروفائل بنا لیں, اتنی کمپنیز ہیں جو آپ کو یہ ساری سروسز دیتی ہیں, آپ کو ریسرچ پیپرز مل جاتے ہیں, تو اسٹڈی کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اگلے 5 سال میں ہونے کیا والا ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جی اگر سپوز کریں کوئی بندہ اگلے 2 سالوں میں بھی پاس آؤٹ ہونے والا ہے نا, اس کو IoT سیکھنا چاہیے. کوئی کل اگر پاس آؤٹ ہو رہا ہے اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو IoT سیکھنا چاہیے. دین ہاں IoT اس لیول پہ سیکھنا ہے کہ کل کو بلاک چین اور AI اس میں انٹیگریٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, دین اس سے نیکسٹ پارٹ ہے بلاک چین, تو ایک ریکارڈنگ سسٹم ہے, تو اس کے اندر چیزیں آٹومیٹکلی وہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا. جنہوں نے 5 سال بعد گریجویٹ ہونا ہے نا, ان کو AI سیکھنا ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. لیکن اس طریقے سے کہ ان کو بلاک چین کا بھی پتا, IoT کا بھی پتا, یعنی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ساتھ مرج کر کے یوز کر کے. ہاں یعنی ہر چیز پہ جیسے جو IoT سیکھ رہا ہوگا وہ AI کی پروگرامنگ نہیں سیکھے گا, بلاک چین کی پروگرامنگ نہیں سیکھے گا, وہ IoT کو ڈیولپ کرنا سیکھ رہا ہوگا. صرف یہ سیکھے گا کہ اس کو انٹیگریٹ کیسے کرنا بیچ میں. ہاں لیکن IoT کے اندر بہت ساری چیزیں جو AI کے اوپر ہیں یوز ہوتی ہیں. میں میرا وہی کہنے کا مقصد ہے نا. تو اگر کسی نے یہ ہونا ہے تو دیکھیں, میں نے آپ کو ریسرچ بیس کی بات بتائی ہے کہ اگلے 2 سال میں یہ چیز ہونے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ 2024 کی پریڈکشن تھی جو کہ اب کنورٹ ہو گئی 2025 میں, کہ ابھی جو ڈیٹا ہے آپ کا پر سیکنڈ پر پرسن وہ ٹھیک ٹھاک ہے, یعنی 3.6 MB شاید, اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے, تو اتنا ہے. وہ 70% بڑھ جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ کے اسمارٹ سٹیز بھی آ جائیں گے, جب آپ کے اور باقی ساری چیزیں ایسی, سوری اسمارٹ سٹی کہہ رہا ہوں, اسمارٹ TV آ جائے گا, اسمارٹ فریجز آ جائیں گے, اسمارٹ ڈسپینسر آ جائیں گے, یہ سب چیزیں جیسے ہی کمبائن ہوں گی تو اب وہ ڈیٹا بڑھنا شروع ہو گیا پر پرسن. ٹھیک ہے نا, ایوریج ڈیٹا بڑھ جائے گا. تو ہمیں جس طریقے سے ریسرچ کرنی ہے کہ یس میں یہ کام کروں, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اوکے جی یہ ایسے ہو گئی ہے, ادروائز جو ہے نا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ پوائنٹ ہے. صحیح زبردست, بڑا آپ نے اس کو سمرائز کر دیا ساری چیزوں کو, ریسرچ بھی اپنے جو ہے نا وہ شیئر کر دی. کوئی آخری چیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آڈینس کے لیے؟ جسٹ یہ کہ ایک تو ہمت نہیں چھوڑنی, دوسرا اپنے آپ کو کنورٹ کریں پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن میں, پروڈکٹس پہ کام کریں رادر دین کہ ٹھیک ہے پروجیکٹس آتے ہیں, ہاں فار دا ٹائم بینگ دیٹس فائن, لیکن اگر آپ نے اصل میں پیسے کمانے ہیں نا اور لانگ ٹرم کمانے ہیں, دین یو نیڈ ٹو میک سم پروڈکٹ. تب آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, آپ کے کنٹری کو بھی ہوگا. اینڈ دین وہی بات کہ جو 2 میں نے باتیں کی ہیں کہ جی ایک تو اپنا فل اسٹاپ ڈھونڈ لیں. اچھا لوگوں کو میں مثال کے طور پہ ایک بات بتا دیتا ہوں, وہی مزاح کے اس میں کہ جی ہاں اگر آپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند ہے نا, وہ آپ کو اچانک آپ کا اس کو دیکھنے کو دل کرے, تو آپ بنا سوچے سمجھے نکل پڑے بس. ٹھیک ہے, تو دیٹس این عشق بیسیکلی, دیٹس دا عشق کا کانسیپٹ. یا آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا کرتے جا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ لیول. ٹھیک ہے, تو دیٹس یور فل اسٹاپ. دین اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ واٹ از یور یونیکنیس, اپنی یونیکنیس سرچ آؤٹ کر لیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں ابھی سے. بے شک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, واٹ ایور, ہر بندے کی یونیکنیس ڈفرینٹ ہے, اور جیسے ہی آپ کو ملتی ہے تو آپ نے صرف اس کوشچن کا آنسر ڈھونڈنا ہے کہ وائی آئی ایم ڈفرینٹ. وہ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی, رشتے میں بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے 2 مزاح میں اس لیے کی, یہ مثالیں لوگوں کو یاد رہیں گی. بالکل بالکل یاد رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ پہ آنے کا, بہت مزہ آیا, بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن رہی ہے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کے بلانے کے لیے, تھینک یو. تو آڈینس یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیے کون سا اچھا لگا. کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی شیئر کیجیے, لائک کریں اور شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر, فیس بک گروپس کے اندر, جہاں بھی لوگ AI, بلاک چینس, IoT کی نالج کو گین کرنا چاہتے ہیں. تو
یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.